دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے کم آمدنی۔ اب اس کم آمدنی کے عنوان کے تحت ہم مختلف پہلو پر بات کریں گے کہ کم آمدنی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ جو ہمارے یہاں معاشرے میں آ رہے، وہ کم آمدنی کی وجہ سے جو کرائم بڑھ رہے ہیں، وہ پھر کم آمدنی کی وجہ سے جو ایک بے چینی سی پیدا ہو رہی ہے، وہ پھر کم آمدنی ہوتے ہوئے بھی گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے وہ بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی کم آمدنی کے اس پر ہم یہ سلسلہ کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں کم آمدنی والوں کی اکثریت ہے جو مہنگائی اور روزمرہ کے جو اخراجات ہیں اس سے تقابل کرتے ہیں، تو لیکن بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو کم آمدنی میں بھی گزارا کرتی ہے، اپنا گھر چلاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں آج ہمارے پاس امیر سنت کا مدنی گلدستہ بھی ہے، کچھ خبریں بھی ہیں، کچھ سلائیڈز بھی ہیں، اہم خبریں، تاثرات بھی ہیں، ڈی ایس پی صاحب کے بھی تاثرات ہیں کہ کم آمدنی کہ انہوں نے جو سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے ہیں اسے بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ امیر علیہ سنت نے جو مدنی پھول عطا فرمائی یہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہوں گے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک نیک آدمی کے بارے میں پڑھا کہ اس نے غلبہ شوق میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور درود پاک کی محبت میں اس نے روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے شروع کیے، اور جب اسے درود پاک پڑھنے شروع کیے تو وہ ایک تنگ دست تھا، مگر درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا اور اس کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے۔ بات حسن ظن کی ہے، بات حسن اعتقاد کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بے شمار برکتیں درود پاک پڑھنے والے کے حصے میں آتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیت بھی کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے گا۔ موبائل فون سمیت دیگر وہ کام جو آپ کی توجہ بٹنے کا سبب بنے اس سے بچنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ حدیث پاک میں دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، الحمدللہ میں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے سلسلے میں جو کچھ آپ کو دکھایا جائے گا اس کی چند جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں۔ بہن نے بہن کو قتل کر دیا، زیورات چوری کر کے بیچ دیے، 2 ماہ کا بچہ فروخت کر دیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شروع سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا۔ اب پورا کیسے نہیں ہوتا؟
اس کے اسباب کیا ہے؟ لاکھ کماوے گا 1 روپیہ کماوے اس میں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگ جو نا شکر ہیں. آپ کیا یہ پھلی وغیرہ بیچتے ہیں؟ خالی بیچنے خالی ہم کوئی نہیں, میں اکیلا ہوں. فرسٹریشن, غربت, مجبوری, بے روزگاری جو اس ملک میں ہے, یہ بہت بڑا عنصر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ چوری, ڈکیتی اور رہزنی پہ مجبور ہیں. موت آپ کو ہر جگہ آگے ڈھونڈ لیتی ہے تو آپ کا رزق آپ کو کیسے آگے نہیں ڈھونڈے گا؟ سیلری جو ہے وہ اتنی ملتی نہیں. روزمرہ کا جو کھانا پینا ہے وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کہاں سے بندہ اپنا گزارا کرے گا؟ کام ہے نہیں پنچر کا بھی. بیماری ہے تو پھر ہم یہی ہے کہ دھکے کھاتے پھرتے. پہلے والا وقت نہیں رہا, پہلے والا دور نہیں رہا. They are unable to pay their faces. غریب انسان صرف 2 وقت کی روٹی چاہتا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ مل جائے. یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی ہیں. ہمارے پاس عوامی تاثرات جو بھی آپ نے جھلکیوں میں دیکھے, ان میں ایک تاثرات تو وہ ہیں جن میں کم آمدنی والوں کا بھی آپ کو ایک انداز شکر نظر آئے گا, اور ایک وہ ہے جو باقاعدہ اس بات پر اس کا اظہار کھل کر رہے ہیں کہ ہم کیسے کم آمدنی میں اپنا گھر چلائیں. تو اسی کو پہلے لے لیتے ہیں. اور ہر آمدنی کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اور اس میں کفایت کا ایک اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہوتی ہے. اگر ایک آدمی فیملی کے ساتھ رہتا ہے, ماں, والدین سب کمانے والے ہوتے ہیں, تو ان کی کفایت الگ ہوتی ہے. ان کی آمدنی کے ذرائع کم بھی ہوں تو بھی ایک مکس ہو کر ایک ہینڈسم اماؤنٹ بعض اوقات گھر کی بن جاتی ہے. ایک شخص شادی شدہ ہے, اب صرف 2 میاں بیوی ہیں, تو یہ ان کی کم کفایت کا بھی انداز رہ سکتا ہے. اسی طرح اگر بچے ہو جاتے تو پھر کفایت کا انداز, یعنی کہ گزر بسر جو ہوتی ہے, روزمرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کا انداز. اچھا, بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کھاتا پیتا اس طرح کا اگر زندگی کا انداز ہوتا ہے تو اس کا انداز. اگر غریب و متوسط طبقے سے اگر کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے شادی کے بعد تو اس کی اخراجات کا انداز. اگر امیر گھرانے سے اگر کوئی گھر میں آتی ہے تو اس کے پھر اخراجات کا انداز, اور پھر اس کے نان نفقے کا انداز. تو ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہوتی ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو با کفایت رزق عطا فرما. تو کفایت کے لفظ کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح بیان کیا جو میں عرض کر رہا ہوں. ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہوتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں با کفایت رزق عطا فرمائے کہ ہم اپنا ضرورت کا گزر بسر کر لیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. پھر اس میں میانہ روی اور اعتدال یہ کیا ہے, اخراجات کیا ہیں, خرچ کیا ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیلات حسب موقع آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن پہلے ہم اس طبقے کو لیتے ہیں جس طبقے نے ہمیں اپنے یہ تاثرات دیے ہیں کہ کم آمدنی ہے ہماری, ہم کیسے گھر چلائیں گے, یہ اخراجات وہ اخراجات وغیرہ وغیرہ. آئیے پہلے ہم ان کے تاثرات سنتے ہیں. غریب آدمی کا گزارا کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے. سیلری جو ہے وہ اتنی ملتی نہیں. بجلی پانی کا, گیس کا بل ہو گیا, جب یہ نکال لیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں رہتا بھائی. تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ اس حساب سے بڑھتی نہیں ہے جیسے کہ سالانہ بڑھنی ہے. روزمرہ کا جو کھانا پینا ہے وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. پہلے کے دور میں مطلب 1 کماتا تھا 10 کھاتے تھے, تو اب 10 کما رہے ہیں تو 10 کا بڑا مشکل ہو گیا ہے. سیلری 8,000 روپے یا 9,000 روپے, بجٹ ہمارا جا رہا ہے 16,000 روپے, 10,000 روپے, ایسی کچھ جا رہا ہے بجٹ. جب بندے کی تنخواہ کم ہے تو وہ کیا کرے بیچارہ. اس نے بچوں کو تو کھلانا ہے, اس نے باقی چیزیں لینی ہے, بچوں کے فیس دینے ہیں, اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے, بہت سارے کام اس نے کرنے ہیں. آمدنیاں جو ہیں وہ کم ہیں اور مہنگائی بہت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی سیلری ہونی چاہیے؟ کم سے کم اس کی سیلری 40,000 تک ہوگی تو پھر وہ بچوں کو کھلا سکتا ہے, پڑھا سکتا ہے, اور کرائے کے مکان پہ رہ سکتا ہے. اچھا, خواہشات پہ یہاں پر نہیں آپ بات کریں گے بیٹا. اس نے کیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت اچھا, لیکن پھر بھی کم نکلے بیٹا. بہت مہنگائی ہے بھائی, کہاں سے بندہ اپنا گزارا کرے گا. پریشانی, ٹینشن, دماغ ہر وقت ٹینشن ہوتا ہے, یہ بتائیں نا. ٹینشن یہی ہے کہ بھائی گھر پہ لے کے جانا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی فری میں تو علاج کرے گا نہیں. اس طرح کی جب آزمائش آ جاتی ہے کیا کرتے ہیں؟ ادھار وغیرہ لے کے, اور کیا کرے گا آدمی. اور گھر بھی کرایہ کا ہو تو گھر تو بہت کرایہ کا ہی ہے نا سر. 7,000 کرایہ ہے, اور بجلی گیس ملا کے 11-12 میں گھر پڑتا ہے. مشکلات کا سامنا ہے, کام دھندا بالکل سناٹے میں, کام ہے نہیں پنچر کا بھی, خرچہ پانی بہت مشکل سے ہو رہا ہے گھر کا گزارا نا. میں کرائے پہ رہتا ہوں, میری تنخواہ جو ہے 13,000 روپے.
2 بچے ہیں میرے, 6,000 روپے میرے کرائے پہ چلے جاتے ہیں, 2,000 روپے بچوں کا دودھ کا خرچہ ہو جاتا ہے. بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بیماری ہے تو پھر ہم یہی ہے کہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. 10-20 روپیہ جمع کر لیا, جمع پونجی کہ اس کام کے لیے کر دیں گے, تو پتہ چلا بیماری میں لگ گیا. قرضہ بھی پھر وہی آدمی دیتا ہے جس کو پتا ہو یہ لوٹا سکے, ورنہ ہر کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا ہے. غریب آدمی کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آٹا سستا ہو, دودھ ہے, جو ریگولر ہم لوگ یوز کرنے والی چیزیں, یہ ہمارے لیے سستی ہوگی, ہمارے لیے بہتری ہوگی. 2-2 3-3 نوکریاں کرتے ہیں ہم لوگ, پھر اپنا پیٹ پالتے ہیں. اسی دوران اگر کوئی تقریب آ گئی گھر کے اندر, اس وقت آپ کا کیا مطلب کہ وہ پھر ہم لوگ قرضہ اٹھاتے ہیں, وہ اپنا خرچہ پورا کیا, اس کے بعد پھر ہم لوگ اتارتے رہتے ہیں اس کو. پہلے والا وقت نہیں رہا, پہلے والا دور نہیں رہا کہ ایک انسان 100-200 روپے کماتا تو اس میں تو گھر کے 2-4 افراد کھا لیتے تھے. زیادہ تر لوگ تعلیم سے محروم ہے, کیونکہ پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. دے آر انیبل ٹو پے دیئر فیسز, دیٹس وائی دے آر کانٹ گیٹ ایجوکیشن ایز ویل. ہم غریب آدمی اپنے بچوں کی کیسے خواہشات پوری کر سکتے ہیں؟ ہم تو 2 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار شکر ہے آپ کا جو ہمیں روٹی دی شام کو. نگران شورا اور مدنی چینل کے ناظرین, غریب انسان صرف 2 وقت کی روٹی چاہتا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ مل جائے, اور دیگر جو خواہشات ہوتی ہے وہ اس کو مار مار کر 2 وقت کی روٹی کما پاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں سکتے جی, بالکل. ابھی ہم لوگ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے, فیسیں اتنی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ آپ کی سیلری کے اعتبار سے ہو جائے؟ بالکل چاہتے, کیوں نہیں چاہتے. دیکھیے گا سلسلہ نگران شورا کا ہوگا, ایسا کیوں ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے نا, انشاءاللہ یہ اسی ماحول میں جب ہم وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کم دن محفل بنائیں گے, انشاءاللہ ہم لوگ اٹینڈ کریں گے جو اس موضوع پہ ہوگی. ہائے ہائے ہائے, پہلے تو میں ایک اعتراف کر لیتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہے کہ واقعی ایک تعداد ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہے, یعنی اجرت با قدر ضرورت والا جو ایک اصول ہے اس کے مطابق اس پر اکثریت اتر نہیں پاتی. یہ ہے, مہنگائی واقعی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, اور علاج بھی مہنگے ہیں اور دیگر چیزیں بھی کافی مہنگی, اور ٹرانسپورٹ بھی کافی مہنگا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی چیز سستی, جیسے پیٹرول جتنا سستا ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق پھر کرائے کم نہیں ہوتا ہے, وہ بس ایک ایسا ہے کہ ایک چیز بڑھ گئی تو پھر وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تو یہ ہے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کرنے والے کم آمدنی میں بھی اپنے گھر کا گزارا کر لیتے ہیں. اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایکسٹرا آ جاتی ہیں جن کے طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم ان چیزوں کو کور کریں تو اس میں 2 طبقے خاص طور پر ہم غور کریں گے. ایک وہ تو واقعی جو غریب ہے, تو وہ تو بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی بیچارہ فارغ ہے, وہ نہیں کر پاتا. اب جو گھروں میں کام کاج کر کے جو کام کرتے ہیں, جو مالی, چوکیدار, ڈرائیور, اس طرح کے اور بھی دیگر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک ویگن میں سوار ایک شخص 40,000 کی آمدنی کی بات کر رہا ہے نا, کہ کم از کم 40,000 کی آمدنی ہو تو ہی مطلب کہ کوئی ترکیب بن. حالانکہ یہ ویگن میں سوار, یہ ویگن والے, یہ کوئی کار والے یا موٹر سائیکل والے حضرت نہیں تھے. اور بات بھی انہوں نے ایک بڑی پتے کی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے, جب اس کی آمدنی ضرورتیں پوری کر رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ سہولتوں کے لیے کمانے کی طرف بڑھتا ہے. جب وہ سہولتیں بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا سہولتوں کا بھی ایک حساب کتاب بن جاتا ہے, تو پھر وہ اپنی دیگر خواہشات اور آسائش کی تکمیل, جو آسائشیں ہوتی ہیں اس کی تکمیل کے لیے پھر وہ مزید کمانے کی کرتا ہے. تو انگلش میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے, وانٹیڈس آر انلمیٹڈ, یعنی کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایک پوری کرو تو 4 سامنے کھڑی ہیں, 4 پوری کرو تو 8 سامنے کھڑی ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. تو اب یہ کہ واقعی آمدنیوں کے حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے, لیکن اب ایسے میں آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایک بجٹ اپنا بنا لے, ایک اپنا انداز بنا لے. ہم لوگ تکلیف میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اخراجات کے مطابق آمدنی پیدا کرنے کا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی میرے اخراجات اتنے, میری آمدنی اتنی ہونی چاہیے. اور ایک فارمولہ یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہے نا اس کے مطابق اخراجات ہونے چاہیے. اگر ہم اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کو غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ فائدہ ہوگا. ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا ہے واقعہ, میں انشاءاللہ ان کی میں آپ کو آواز سناؤں گا کہ انہوں نے اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کو جب کنٹرول کیا تو ان کا انداز کیا تھا. وہ انداز انشاءاللہ تعالی آپ کو آج مدنی چینل کے اسکرین پر بتائیں گے.
تو پہلے سنتے ہیں امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ کہ امیر سنت نے ان مہنگائی اور پورا نہ ہونے والوں کے لیے جو اپنے مدنی پھول عطا فرمائے، پہلے ہم اس کو سنتے ہیں. یہ ہمارا پہلا فیز ہے، یہ ہمارا پہلا سیکشن ہے، یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کم آمدنی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ کس طرح کرائم اور جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ دوسرے اس میں لے لیں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا بڑا پیارا، بڑا خوبصورت اور بڑا ایمان افروز و سبق آموز مدنی گلدستہ. میں امید کرتا ہوں کہ اس مدنی گلدستے کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اسے یاد کیا، اس کو سمجھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب اس پر کچھ نہ کچھ سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شروع سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا. یہ ایک عام مطلب ہے کہ نعرہ ہے پورا نہیں ہوتا. اچھا، اب پورا کیسے نہیں ہوتا؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہے کہ وہ ٹی وی کا لائسنس، ٹی وی کی بل، اتنی بجلی کا بل، فضول لائٹیں جو جلتی ہیں ان کا بل، ہر ہفتے نیا جوڑا چاہیے، پیمنٹ لگانے کا تصور کیا، فیشن بدلا، جوڑا بدلا. پھر یہ کہ گھر میں دھلائی نہ چلے، ڈرائی کلیننگ، عام دھوبی بھی نہ چلے، ڈرائی کلیننگ، تو اس کی ڈرائی کلیننگ ہونی چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ عام دردی سے نہ سلے کپڑا، یہ مطلب اسپیشل دردی اس کو سیے، جو پیسے زیادہ لے وہ اسپیشل. یہ تو بالکل یہ نفسیت یہ سر، اس کو آپ ٹرائی کر لیں. تو بہرحال یہ کہ پورا نہیں ہوتا. عمدہ غذائیں چاہیے، رسومات ایک سے ایک ان کو پوری کرنی ہے، خاندانی رسومات، شادیوں کی رسومات، تو سالگرہ کی رسومات، تو بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، ان کو موم بتیاں بجھانی ہے، ان کو پھر گفٹ کا لین دین کرنا ہے، تو یہ پورا نہیں ہوتا. اگر مطلب سادہ کھائے، سادہ پہنے، سادہ مکان رکھے، ڈیکوریشن تو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہوتا. آپ سادگی پر آئیے، پھر بتائیے کہ کتنی بچت ہوتی ہے. نہ ہو تو مجھے بتانا. کسی کو پورا نہیں ہوتا، الحمدللہ مجھے پورا ہو جاتا ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے. میں تو کھا لیتا ہوں، دھونے والے بچ جاتے ہیں. گلا شکوہ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. جس رب نے پیدا فرمایا، جب تک زندہ رکھنا منظور کیا، تو روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے. جیسا کہ وہ 12ویں پارے میں ہے نا، ابتدا میں ہی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وہ سبھی کو روزی دے رہا ہے، تم بول دو پورا نہیں ہوتا. تم کو ہی نہیں دیتا، خالی جنات کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے. اپنے کو صبر نہیں ہے. اس کی دین تو ایسی ہے کہ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ تعالی ہم کو وہ بس صبر عطا فرمائے، توکل نے اس کی ذات پر سچا بھروسہ نصیب فرمائے، عملی مظاہرہ کریں اس کی ذات پر بھروسے کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے اخراجات کم کر دیں. آپ بہت سارے مطلب میں نے اشارے کر دیے کہ کیا کیا کم کیے جا سکتے ہیں. خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے کیسے مزے کے. یہ مطلب کیا سب مفت تھوڑی آتے ہیں. اب بولتے پورا نہیں ہوتا. اب پردہ بھی تبدیل کرنا ہے کہ نہیں، اب وہ بھائی اس کا فیشن پرانا ہو گیا، اب نئے نئے ڈیزائن کے نکلے تو وہ لے آؤ. پلنگ بھی ایک سے ایک، لاکھ لاکھ روپے یا لاکھوں روپے کے تو پلنگ آتے ہوں گے. اب کیا مطلب ہوتا ہے؟ چٹائی پہ سوئے کون؟ چٹائی پہ سو پورا ہو جائے گا. چٹائی پہ تو اپنی لاش سوئے گی یار، اپنے جیتے جی تھوڑی سوئیں گے. ٹھیک ہے، لاش کو سلائیں گے آپ کی، لے آنا پلنگ لاش کو سلانے کے لیے. قبر میں آپ کو چٹائی پر سلائیں گے ہم. اور چٹائی بھی جو سب سے سستے والی، ساؤ سستے والی چٹائی، بالکل ردی چٹائی پر ہم آپ کو سلائیں گے. تو ابھی سے سو کر اپنی موت کو یاد نہ کر رہے، سو کر اپنی موت کو یاد کر لیں چٹائی پر. اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی ذہن تو بنائیں. اب یہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جنہوں نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا سنا، اللہ کرے غور سے دیکھا ہو، غور سے سنا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر جنہیں ہم مائنس کر سکتے ہیں.
میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ اگرچہ مہنگائی بڑھی ہے لیکن میں ان کو جانتا ہوں کہ پچھلے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال یا 17 سال کے 15 سال کے غالباً ایک عرصے میں ان کے گھر کے اخراجات میں یہ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ کی کمی لائیں. آپ سوچیں گے کہ ان کے گھر کے اخراجات ہوں گے کتنے. بالکل میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات میں، جبکہ پچھلے کے 15 سال میں 1 لاکھ روپے گھر کے اخراجات بڑھ جاتے، مگر میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ پچھلے 15 سال میں اپنے گھر کے اخراجات کو 1 لاکھ سے نیچے لائیں. تو ان کے جینے کا انداز مجھے پتا ہے، کوئی جینے کا انداز ایس سچ کو اتنا بڑا تبدیل نہیں ہوا، لیکن بہت ساری ایسی ایکسٹرا آرڈنری اخراجات زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایسے اڑانے کا انداز ہو جاتا ہے کہ مت پوچھیے بات. ایسا ہو جاتا ہے. مجھے ایک اسلام بھائی برابر یاد ہے کہ امیر سنت ان کے گھر تشریف لائے تھے تو میں وہاں حاضر تھا. تو ڈاکٹر کو امیر سنت نے دیکھا تو پوچھا ہوگا کیا ہوا، تو کہا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آیا ہے. اتنی دیر میں وہ بچہ پھدکتا ہوا نظر آ گیا. تو اب یہ اتنا بچہ بیمار تھا کہ ڈاکٹر کو گھر پہ بلانا پڑا. پھر امیر سنت نے اس کو بڑی پیاری نصیحت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے، کہ یار مطلب کوئی ایسی ایمرجنسی ہو نا کہ چلو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا مشکل ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹر کے پاس بچہ لے جائیں تو 50 روپے ہو سکتا ہے اس کی فیس ہو، اور جب گھر آئے گا تو 200 250 500 روپے بھی لے لے گا. تو یہ مطلب کہ ایک بچت کا وہاں مدنی پھول ملا کہ یار یہ بھی ایک مطلب انداز ہے. اب اتنی مطلب کہ وہ آسائش والا انداز اختیار کریں گے تو پھر زیادہ آمدنی والے بھی روتے ہیں، ایسا نہیں کم آمدنی والے روتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے آمدنی پر جن کے گھر کے اخراجات 5 لاکھ سے زیادہ ہیں. جی ہاں، میں نے ان لوگوں کو بھی مطلب کہ تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے اخراجات مطلب 10 لاکھ روپے تک پہنچ جاتے ہیں، سارا وہ فیکٹری ملا کر. جن کے آفس اور فیکٹری کی سیلری تنخواہیں 50 سے 60 لاکھ 70 لاکھ اور 1 کروڑ تک خالی ان کی سیلریاں جاتی ہوں، تنخواہیں جاتی ہوں. آپ سوچئے کہ ان کی اپنی آمدنی کیا ہوتی ہوگی. اور ایک کا پتہ چلا کہ ان کو صرف اپنا فیکٹری اور گھر چلانے کے لیے 25 لاکھ تو ان کو خالی خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ان کو بھی تنگ دستی اور تکلیف کا رونا میں نے سنا ہے. دعوت اسلامی کا مدی ماحول ہے، ملنا جلنا رہتا ہے، لوگ باتیں تو کرتے ہی ہیں، تکلیفوں کا رونا تو روتے ہی ہیں. تو خالی تکلیف یہ نہیں ہے، اصل میں ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. جب ہماری آمدنی تھوڑی سی بڑھتی ہے نا تو ہم اپنی آمدنی بڑھنے پر اپنے اخراجات فوراً بڑھا لیتے ہیں. اعتدال اور میانہ روی کا جو ماحول ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، اس کو ہم اختیار نہیں کر پاتے. یہاں موقع ہے میں آپ کو 1-2 حدیثیں سنا دیتا ہوں کہ سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا. افراط و تفریط دونوں سے بچیں، بیلنس کے ساتھ رہیں، میانہ روی اختیار کریں. اس کو میں ایک جملہ اور آگے بڑھاؤں آپ کو کہ کفایت شعاری استعمال کو اپنانے کی کوشش کریں کہ بس جو ہو سکے بچانے. اب واقعی مطلب کہ آمدنیاں کم ہیں، اخراجات زیادہ. اخراجات زیادہ کا یہ کہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع آپ کے نہ ہونے کے برابر ہوں گے، مگر اخراجات بڑھانے کے ذرائع اتنے ہیں جو رک نہیں سکتے اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہمارے گھروں میں وہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر میں نے اس کی ایک تھوڑی سی لسٹ تیار کی ہے. پہلے یہ چیزیں گھروں کا حصہ نہیں تھیں، اب یہ چیزیں گھروں کا حصہ بنتی ہیں. اس میں جو متوسط طبقہ، معتدل طبقہ ہے یا تھوڑا سا اوپر سے آتے بالکل غریب تو شاید میں بعض ایسے نہیں ہوتے ہوں گے اور ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن نارمل جس کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات سفید پوش بھی کہتے ہیں کہ یار مطلب اس کو نظر آنا ہے، کھاتا پیتا آدمی نظر آئے گا لیکن پریشان بہت ہے. اس کو اپنے گھر کا وہ سارا چیزیں سنبھالنی بھی پڑتی ہیں. وہ اسی میں سنبھالنے میں بیچارہ مقروض بھی ہو جاتا ہے، تکلیفیں بھی آ جاتا ہے اور طرح طرح کی وہ شکوہ شکایتیں بھی کرتا ہے. اب ذرا اپنے گھر کا آپ جائزہ لیں. اس وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھو سن رہے ہوں. پہلے ہمارے گھروں میں فوڈ رینج کا حساب نہیں تھا. میں اس کی وضاحت کرتا رہوں گا. مثال کے طور پر ویجیٹیبل چاپر ہوتے ہیں، ہینڈ بلینڈر ہوتے ہیں، جوسر بلینڈر ہوتے ہیں. یہ سب گھروں میں جو استعمال ہونے والی مشینیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں
اور میں کہوں کہ لاکھوں لاکھ یا دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا۔ اچھا، پہلے ہمارے گیزر نہیں ہوتے تھے جو مسلسل گیس جلاتے رہتے تھے، پانی گرم کرنے کی ضرورت ہوتی تو پانی گرم کر لیتے تھے۔ اب گیزر ہمارے گھروں کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح گیس ہیٹر کا پہلے نظام نہیں تھا، اب گیس ہیٹر یا پھر بعض اوقات الیکٹرانک ہیٹر بھی ہمارے یہاں عموماً سردیوں میں لگائے جاتے ہیں۔ جس طرح کا اے سی کلچر ہے، ایئر کنڈیشن کلچر ہے، پہلے اتنا ایئر کنڈیشن کلچر نہیں ہوتا تھا۔ آج اس وقت سردیاں ہیں نا ہمارے پاکستان میں، اتنی نہیں ہے پھر بھی سرد موسم ہے، نارمل، یعنی پنکھے پر گزارا ہو جاتا ہے ہلکے پھلکے میں، زیادہ تیز پنکھا بھی تھوڑا تکلیف دیتا ہے، مگر اے سی والا تو موسم ہے ہی نہیں، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے بعض شہر، یہ میں باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، پاکستان کے بعض وہ علاقے ہیں جن میں تو واقعی صحیح کی سردی ہے۔ آپ اپنا جون، جولائی اور اگست، ایون سپٹمبر کا الیکٹرک کا بل لے لیں، اب چیک کر لیں، جن کے گھروں میں اے سی لگا ہوا، نارمل تقریباً گھروں میں، میں نے کہا ایک تو نارمل بالکل غریب گھر ہے وہ نہیں، لیکن اب تھوڑا تو اوپر آ جائے تو وہ گھروں میں کسی کے گھر میں ایک تو کسی میں دو تو کسی کے ہر کمرے میں، بلکہ کامن میں بعضوں کا کچن میں بھی اے سی لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں باتھ روم میں کب اے سی لگتا ہے، تو یہ ایک بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ چیزیں اب آپ اپنا جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، ان مہینوں کا اپنے الیکٹرک کا بل دیکھ لیں۔ کسی کا الیکٹرک کا بل 20,000 کا، کسی کا 25,000 کا، کسی کا 15,000 کا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ اس وقت جنوری فروری کے بل چیک کر لیں، جنوری فروری کے بل آپ چیک کریں گے، چونکہ اس میں آپ کا اے سی نہیں چل رہا، بہت ساری ٹھنڈی مشینیں نہیں چل رہی ہوں گی جو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی بعضوں کا استعمال کی جاتی ہیں، جب یہ نہیں چل رہی ہوگی تو آپ کا بل آٹومیٹیکلی 5 سے 7,000 روپیہ کم ہو گیا ہوگا۔ اب 5 یا 6,000 یا 7,000 میں آپ کا بل آ رہا ہوگا، اور جیسے ہی گرمی شروع ہو جائے گی آپ کا بل ڈائریکٹلی 15 سے 20,000 تک پہنچ جائے گا، بعضوں کا 25,000 اور بعضوں کا 50,000 تک کا الیکٹرک کا بل میں جانتا ہوں کہ آتا ہے، کیونکہ ان کا پھر وہ استعمال پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ پہلے یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھیں، اب یہ چیزیں آ گئیں، ہمارا ٹھیک ہے، ہمارا طبیعتوں کا اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہو ہی رہی ہیں جیسے ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آگے چلے جائیں تو جو مشینیں ہمارے یہاں جیسے نارمل پہلے استری ہوتی تھی، اب جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ اب وہ دھوبی میں، لانڈری میں کپڑے دیے جاتے تھے، پہلے لانڈری میں کپڑے نہیں جاتے تھے، گھروں میں دھلتے تھے، گھروں میں بھی کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے، آج واشنگ مشین میں دھلتے ہیں، واشنگ مشین پہ دھلیں گے تو واشنگ مشین آپ دیکھیے، واشنگ مشین پانی بھی زیادہ یوٹیلائز کرتی ہے، واشنگ مشین آپ کا سرف بھی زیادہ یوٹیلائز کرتی ہے، استعمال کرتی ہے، واشنگ مشین آپ کے الیکٹریسٹی بھی زیادہ استعمال کرتی ہے، اور واشنگ مشین خراب ہوتی ہے تو پھر اس کی کاریگری بھی زیادہ لگتی ہے، پھر خراب ہوتی ہے تو نہیں بھی آتی ہے۔ پہلے واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی، کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے گھروں میں عموماً، تو یہی ہوتا تھا، اور لانڈری کا اتنا حساب کتاب نہیں تھا، اب لانڈری یہ سارے اخراجات آپ کے سامنے۔ اسی طرح ٹوسٹر گھر میں ہوتا ہے، لینے والے، اور بہت ساری چیزیں اسی لکھی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہر گھر میں ہوتی ہیں، میں نے ان کا ڈیٹیل مانگی تھی، تو یہ نارملی طور پر اب یہ گھر میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ رکھی رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ ہیئر ڈرائی مشین، اس کا استعمال ہمارے کئی گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ باتھ روم میں چلے جائیں تو پہلے باتھ روم میں اتنا مطلب کہ نارمل لوگوں کے گھر میں باتھ روم اب پیسے لیتا ہے، باتھ روم یعنی باتھ روم کے اندر سامان ہی پیسے۔ امیر رسول نے پچھلے دنوں اپنے صابن کے استعمال کا فرمایا تھا، اب ایسا کوئی صابن استعمال کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کم آمدنی کا رونا ہوگا، لیکن اب جس طرح کا ہم صابن استعمال کرتے ہیں تو پھر کم آمدنی کا رونا کیوں رہا ہے؟ پھر صابن رکھنے کے لیے جو ہم یہ جو صابن دانی جس کو کہتے ہیں آپ، وہ بھی قیمتی چاہیے، بچہ واش بیسن جس میں ہاتھ دھونے کا ہوتا ہے وہ بھی مطلب کہ 1,500 2,000 روپے کا بھی آ جاتا ہے، 4-5 ہزار کا بھی آتا ہے، اور یہی واش بیسن کی جو ہوتی ہے وہ 40,000 70,000، بلکہ باقاعدہ پورے سیٹ آتے ہیں اس کے، اور وہ ہوتے ہیں یہ مہنگے والے نلکے، یہ بھی مطلب ہمارے گھروں میں یہ صابن رکھنے کی اور سوپ رکھنے کی اور یہ ساری چیزیں عموماً لوگ گھروں میں رکھتے ہیں۔ اچھا آپ بولو ہمارے گھر میں نہیں، اب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے سب کو دینے کی کوشش کی ہوگی، یہ ہوا ہوگی، یہ سب باتھ روم ایسیسریز ہیں جو باتھ روم میں عموماً ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہیں، مہنگی چیزیں، نارمل ہم چیزیں مطلب نہیں استعمال کر پاتے۔ مگر خیر یہ جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں یہ شاید امیر گھروں کی تصاویر ہیں، غریب آدمی نے تو شاید نارمل آدمی نے تو یہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے دیکھا ہو تو وہ دیکھ کر بس دیکھتا ہوگا،
تو لیکن پھر بھی گھروں میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کلچر عام ہو گیا, اب یہ امیر کے گھروں میں یا تھوڑے کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب ان کے گھر میں ان کے رشتہ دار جو نارمل فیملیز ہوتی ہیں جب وہ جاتے ہیں اور جب ان کا باتھ روم استعمال کرتے ہیں تو بھی گھر آتے, ہو اس کا کوئی باتھ روم تھا, ہاں کیا باتھ روم تھا, او یہ باتھ روم تھا, بھائی کیا کیا باتھ روم میں تھا, بھائی یہ باتھ روم میں تھا. اب وہ شوق اور پھر اس طرح کی, پھر ہماری نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے نا, ہماری خواہشات ہمارے قابو میں نہیں ہے, ہمارا ذہن ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. فوڈ پروسیسر ہوتا ہے, یہ بھی مطلب کہ وہ ہمارے گھروں میں آج کل یہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت طویل لسٹ ہے میرے پاس. مائکرو ویو, پہلے مائکرو اوون ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا تھا, اب وہ 2 4 5 قسم کے مائکرو ویو قسم کے یہ ہوتے ہیں. پہلے فریج چھوٹے چل جاتے تھے, فریج بھی بہت بڑے چاہیے ہوتے, پھر صرف فریج سے کام نہیں چلتا, فریج بھی چاہیے, ڈیپ فریزر بھی چاہیے. پہلے چھوٹا سا فریج ہوتا تھا, گزارا کر لیتے تھے. اب فریج کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو آپ اسے دیکھ رہے ہیں, یہ کروکری کا اور یہ سارے سامان یہ عموماً اب گھروں میں استعمال ہونے کی صورتیں بنتی ہے. دیکھیں مارکیٹیں سے بھری ہوئی ہیں, ایسا نہیں کہ یہ لینے والے نہیں ہوتے اور ہم خالی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں. مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں اور یہ چیزیں بک رہی ہیں, ٹھیک ٹھاک اس کا امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اور رش لگا ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ مطلب میں نے پھر عرض کر دی, ایک تو بہت غریب طبقہ ہوتا ہے, یہ بیچارہ یہ اس کو ان چیزوں سے نہیں ہے تعلق, اور وہ مطلب وہ ایک الگ ہی کیٹیگری ہے. اور ہو سکتا ہے یہ مدنی چینل پر ایک تعداد ہو جو یہ ہو, لیکن ان کا اتنا رونا نہیں ہے جتنا رونا یہ بیچ والے کا ہوتا ہے. اور بڑے والے کا تو پھر رونا ہی اس کا الگ ہے نا, وہ تو عجیب ہی اس کی رونے کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں پر جائیں نا, تو جس طرح چاکلیٹ کا استعمال آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. جس طرح بچوں کی چیزیں آج کل زیادہ سے زیادہ لی جاتی ہیں, یہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. اچھا وہ فوڈ کے ڈبے اور یہ دیکھیں اب یہ چیزیں, یہ جو برگر شرگر یہ جو دکھائے جا رہے ہیں فاسٹ فوڈ آئٹم, پہلے ہمارے گھروں میں ہماری غذاؤں کا یہ حصہ ہی نہیں ہوتے تھے. بہت کبھی کبھار کوئی ایسا چیز بن جاتی تھی تو بن جاتی تھی, یا باہر سے آ جاتی تھی, یا کہیں دعوتوں میں جا کر کوئی ایسا کھانا مل جاتا تھا. اب نوڈلز ایک سے ایک, مطلب یہ ساری چیزیں گھروں میں آ رہی ہوتی ہیں اور گھر میں بنائی جا رہی ہوتی ہیں. چیز پہلے نہیں آتی تھی, پہلے وہ تیار مطلب کہ مسالوں کے ایسے مہنگے مہنگے ڈبے نہیں آتے تھے, پہلے گھروں میں کیچپ نہیں ہوتے تھے, پہلے گھروں میں جوس کے بوتل نہیں آتے تھے, پہلے گھروں میں منرل واٹر ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ گھروں میں یہ ہماری جو کچن آئٹمس ہیں اس کو دیکھ لیجئے, یہ ہمارے گھروں میں پہلے نہیں ہوتی تھی. ہمارے گھروں میں پہلے ڈرائنگ روم کا انداز نہیں ہوتا تھا, ہمارے گھروں میں اتنا ڈیکوریٹڈ بیڈ روم کا انداز نہیں ہوتا تھا, اتنا مطلب کہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو آج کل ہونے لگی ہیں. کلر کا انداز تبدیل ہو گیا, بہت سارے انداز تبدیل ہو گئے. لیکن فی الحال بہت ساری کچن ایسی آئٹمیں باورچی خانے کی جو پہلے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی تھی. جس انداز سے ہم لوگ کھانے پینے کے شوقین, کھانے پینے کے عادی ہو چکے ہیں, پہلے یہ ہمارا زندگی کا انداز نہیں ہوتا تھا. پہلے ہمارے سادے کپڑے پر ہم گزارا کر لیتے تھے, اب کپڑے ہمارے مہنگے ہو گئے ہیں. جیسا امیر سنت نے سلائی کا فرمایا, درزیوں کا فرمایا, تو پہلے سلائیاں اتنی سستی مہنگی نہیں تھی, اب سلائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. سستی سلائی والے ہم کو چلتے نہیں ہیں, مہنگی سلائی والے بس وہ فیشن ہو گیا ہے. اچھا پھر عورتوں کے کاسمیٹکس کے ریٹ بہت بڑھ گئے, اللہ اللہ اللہ, بہت کاسمیٹکس مہنگی ہو گئی ہے. میک اپ ویک اپ کا جو سامان ہوتا ہے اتنا مہنگا مجھے پتا چلا ہے. میں الحمدللہ مجھے اس کی قیمت کا ذاتی طور پر کوئی تجربہ نہیں ہے, لیکن پتہ یہ چلا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے. اسی طرح جو خواتین کے جو عورتوں کے جو کپڑے ہو گئے ہیں, مطلب میں نے ایک نارمل, بہت امیر نہیں غریب بھی نہیں, ایک نارمل, ایک تھوڑا سا کھاتا پیتا ایک ہے کہ بھائی رکھ رکھاؤ والے جو لوگ ہوتے ہیں, میں نے صرف ان کا دیکھنے معلومات کرنے کی کوشش کی تو صرف ایک عورت کا جو جوڑا ہے نا, مطلب ایک لیڈیز, اب میں کیا ان کو اسلامی بہن بولوں, یہ اپنا جوڑا ان کا 10 سے 15 ہزار روپے کا بنتا ہے. 7-8 ہزار روپے کی تو ان کی خالی وہ سوٹ کا کپڑا آ جاتا ہے. اور یہ اگر تھوڑا سا اوپر جائیں, جو یہ مختلف قسم کی ایگزیبیشن اور نمائشیں لگتی ہیں, یہ بھی شوق تو پیدا کرتی ہے نا, اور ایک عام آدمی کو بھی گھسیٹ کے لے جاتی ہے کہ ان کو بھی سوسائٹی میں رہنے کا ایک عجیب و غریب ذہن بن گیا کہ سوسائٹی میں رہنا ہے تو ایسا رہنا پڑے گا. کیا ہے سوسائٹی میں رہنا, ایسا رہنا؟ سوسائٹی والے کو پیسہ آ کر آپ کو دیں گے یا آپ کا گھر چلائیں گے؟ خالی پھر آپ اپنے اخراجات 25 ہزار روپے کی سوٹیں, اللہ اللہ اللہ, میں تو سن کے میری عجیب سوچ بن گئی تھی کہ یار ایسا ہو گیا ہے. اب پہلے 15-20 بہت زیادہ 30-40 روپے میں بال کٹ جاتے تھے یار, آج بال کٹوانے کے لیے 500,000 روپے دینے پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اوپر نارمل طبقہ کہہ رہا ہوں, بہت امیر طبقہ تو وہ تو پھر 5-7 ہزار سے اوپر بھی نکل گئے. یہ باجی بال کٹانے کا کہہ رہا ہوں. اب یہ صورتحال میں
کیا ہوگا؟ جو فروٹ بیچ رہے ہیں وہ سستا کیسے بیچیں گے؟ جو ہول سیل والے ہیں وہ سستا کیسے بیچیں گے؟ جو اس کے آگے وہ سستا کیسے بیچیں گے؟ سب کی ضرورتیں لگی ہوئی ہے نا. مہنگا ہو گیا لیکن مہنگا ہوا تو پیچھے سے سب کی ضرورتیں اس طرح بڑھتی ہوئی تو انہوں نے اپنے نفع بڑھا دیے. پھر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سود ایسا داخل ہو گیا ہے کہ وہ ویسے کسی چیز کی کاسٹ کو بڑھا دیتا ہے. پڑتا اس کے اندر 10 روپیہ ہے لیکن سود بھر کے یہ چیز 20 روپے کی ہو جاتی ہے. سب کو سود بھرنے پڑتے ہیں. معاذ اللہ سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ سارا ایک تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اگر اپنے باورچی خانے کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی الماری کا، اپنے باتھ روم کا اور دیگر چیزوں کا جائزہ لیں گے اور جب خریداری کرنے کے لیے جائیں گے اور آپ کا یہ مزاج بن جائے گا کہ نہیں یار یہ نہیں لینا، یار اس کے بغیر چل تو جائے گا، اس کے بغیر چل تو جائے گا، اس کے بغیر چل تو جائے گا، اس کے بغیر بھی چل جائے گا، ارے اس کے بغیر بھی چل جائے گا، تو پھر ایک مطلب کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی کوئی بچت ہو جائے گی. اس طرح کم آمدنی کرنے والے اسلامی بھائی کا مجھے پتا چلا ہے. آئیے ان کی وہ کیسے انہوں نے اپنی آمدنی کو کم کیا، آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2012 میں میری شادی ہوئی تو ہمارا گھر کا خرچہ جو ہے نا وہ 25,000 اور 30,000 جو ہے نا چلا جاتا تھا. اب اس وقت اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود تھے جو میں نے سیو کیے ہوئے تھے، تو اس سے جو ہے نا وہ گھر 1-2 مہینے تو چل گیا، لیکن بعد میں جب اکاؤنٹ خالی ہوا تو اب جو ہے نا پریشانی ہوئی. تو پھر میں اور بچوں کی امی دونوں نے بیٹھ کے اور ساتھ میں ہم نے والدہ اور والد کو بھی بٹھایا اور مدنی مکالمہ ہوا تھا کم آمدنی پہ گھر کیسے چلے. تو وہ پھر ہم نے مدنی مکالمہ پورا دیکھا. تو دیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کی جو ہے نا وہ جیسے آپ نے طریقہ ارشاد فرمایا تھا نوٹ کرے اضافی چیزیں نکالیں، تو اس طرح ہم نے اضافی چیزیں نکالی اور جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ پھر ہم نے اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا لینے کی ترکیب بنائی. تو یوں ہمارا گھر کا خرچہ جو ہے وہ 6,000 4,500 5,000 6,000 حد سے حد 7,000 ہے. اس سے اوپر ہمارا گھر کا خرچہ نہیں جاتا. اس کی ترکیب ہم نے یوں بنائی کہ سب سے زیادہ آٹے کا خرچہ ہوتا ہے. تو پھر والد صاحب سے مشورہ کیا تو آٹا ہم نے 12 من لے کر گندم جو ہے نا وہ پنجاب میں کھڑی کر دی. 12 من گندم. اس سے یہ کہ 1 من اگر گندم آ جاتی ہے ہماری پس کر تو وہ 12 من سالانہ نکل گیا ہمارا 12,000 روپے جو ہے نا 12,000 یا 15,000 روپے. تو ایک سال جو ہے نا وہ 1 من جو گندم آتی ہے تو وہ 1 من گندم ہم 1 کلو 1 من آٹا جو آتا ہے ہمارا وہ تقریباً کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے چل جاتا ہے. 2 مہینے تو چل ہی جاتا ہے. تو یوں ہمارا آٹے کا خرچہ نکل گیا. اب پیچھے رہا کچن، سبزی اور بچوں کا دودھ. تو ہم نے 100 روپے اس کے لیے مختص کر لیا کہ 100 روپے کا دودھ آئے گا اور جو ہے نا 50 روپے کی سبزی، 30 روپے کی بھی آ جاتی ہے سبزی بسا اوقات جو ہے نا وہ ایک دن پورا نکل جاتا ہے. تو یوں کر کے ہم نے اس کا وہ ترکیب بنائی. تو الحمدللہ عز و جل پھر ہمارا 4500 اور 500 روپے ہم نے ایکسٹرا رکھے. بچے وغیرہ بیمار ہو جائیں تو اس کی وہ جو ہے نا ہم نے دوائی وغیرہ لینی ہے. تو الحمدللہ عز و جل اس طرح جو ہے نا ہماری بچت ہوئی اور پھر ہم نے بچت کرتے کرتے کچھ پیسے ہمارے پاس جمع ہوئے تو کچھ ترکیب بنائی. الحمدللہ عز و جل ہم نے ابھی اپنا گھر لے لیا ہے اور اس وقت ہم اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور سیلری میری جو ہے نا مطلب دوسروں سے بہت کم ہے جو مدنی چینل پہ ہیں. دوسرے جو مدنی چینل پہ ہیں ان سے بہت کم ہے. تو الحمدللہ عز و جل میں گھر کے جو وہ لی تھی کسی سے ترکیب بنائی تھی پیسوں کی اس کا میں قسط بھی ادا کرتا ہوں. آج الحمدللہ میں قسط بھر کر ہی آیا ہوں. باقی میں نے یہ ترکیب جب میں نے 2 اسلامی بھائیوں جو فائنل مفتش ہیں ہمارے مدنی چینل کے ان کو میں نے بتائی، ان مفتشین کو بتایا تو ایک جو نا فائنل مفتش ہیں ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح. تو وہ کہنے لگے یار میرا گھر کا خرچہ میرا گزارا نہیں ہوتا. جب میں نے یہ ساری ترکیب ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اب میں جو نا بچت کروں گا، میں 30,000 انشاءاللہ اپنے گھر کی جو نا سیونگ کروں گا. عرفان بھائی کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے یار واقعی میں بچا سکتا ہوں جو اتنے ایکسٹرا خرچے نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب میں بھی بچت کروں گا. تو اس طرح الحمدللہ عز و جل ہم اپنی خود بھی کر رہے ہیں. جو بھی اسلام بھی ملتا ہے میں اس کو بھی ذہن دیتا ہوں کہ اپنی سیونگ کریں، بچت کریں اور اپنے گھر بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، محتاجی سے بچائے، تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ بچائے
اور ہمیں بھی اپنے بجٹ کو اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کا جائزہ لینے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ جو اب گندم لے کے یہ سب کرتے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر کسی کا ایک مطلب کسی نے اپنے اوپر لیا اور اس نے اپنے آپ کو اخراجات کم کرنے کا اسے ذہن بنایا تو ہوا نا، جیسے میں نے بھی ایک آپ کو مثال دی نا کہ میں بھی ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اس نے اپنے اخراجات کو لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے تک وہ نیچے لانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ مہنگائی بڑھی اور لوگوں کو آمدنی زیادہ چاہیے۔ تو یہ سب تھوڑا سا غور کرنے سے ہوگا۔ بعض اوقات گھر کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیچے نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی اپنی آمدنی کے مطابق اپنے گھر کے اخراجات کو مینٹین کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ملے گی۔ آپ دیکھیے، آپ روز کے 100 روپے بچانے کا اہتمام، یعنی آپ کے اخراجات 10 15 چیزوں کا اگر بنتا ہے تو آپ روز کے 100 روپے بچانے کی آپ کوئی ترکیب بنائیں۔ آپ بولو یار 100 روپے اب کیا، 100 روپے تو کیا، 100 روپے 50 روپے 150 روپے تو کیا، لیکن جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے 100 روپے کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے 100 روپے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی ہو، لیکن کم آمدنی والوں کے لیے 100 روپے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب آپ روز کے اگر 100 روپے بچاتے ہیں تو آپ نے ایک مہینے کے 3000 روپے بچا لیے، کبھی آپ نے 200 روپے بچا لیے۔ آپ باہر گھومنا پھرنا کم کر دیں، ٹرانسپورٹیشن آپ کی کم کر دیں، بے جا میل جول لوگوں سے جو ہے وہ کم کر دیں، فضول قسم کا یہاں آنا جانا بند کر دیں، لمبی ڈرائیونگ پر چلے گئے یہ آپ روک دیں، بہت ساری چیزیں آپ روک دیں۔ اب ظاہر ہے کسی سے قرض لے کر زندگی گزارے تو اچھا ہے نا کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو مار دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کریں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ ذرا کالے چلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پنت نگر ہند سے بول رہا ہوں، میرا نام اشتیاق حسین عثمانہ ہے۔ میرا شورت ہے کہ میری انکم بہت میں نے الحمدللہ کم کر دی ہے، اور اس کم انکم میں بھی الحمدللہ اس میں بڑی خیر و برکتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کھانا ہم دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں، جو مل جاتا ہے اس میں گزارا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ جو جیسے انہوں نے کہا نا کہ کھانا ہم دسترخوان پر کھاتے ہیں، مل بانٹ کے کھاتے ہیں، اس پر مجھے ایک وہ بات یاد آئی، حدیث پاک ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا نا جیسے اکٹھے کھاتے کہ ایک کا کھانا دو کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ہم مل جل کر کھائیں۔ پہلے لوگ مل جل کر کھاتے تھے لیکن اب الگ الگ کھاتے ہیں، کسی کو ناشتہ دینا ہے تو اس کا ٹائم الگ ہے، تو کسی کو لنچ کرنا ہے اس کا ٹائم الگ ہے۔ پہلے رات کے کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا تھا، سارے گھر والے جمع ہو جاتے تھے، لیکن یاد رکھیں دسترخوان پر جب بھی جمع ہو کر کھانا کھائیں اس میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جیٹ دیور بھابھی یہ سب مل کر کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مطلب اللہ کی رضا والا انداز ہونا چاہیے، شریعت مطہرہ کا پسندیدہ انداز ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مل کر کھائیں گے تو اللہ نے چاہ تو کھانے میں بھی برکت نصیب ہوگی۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ۔ ماشاء اللہ، آپ کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاکر رہنا، شکر کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پیارے مرشد پاک کا جو مدنی گلدستہ بھی آپ نے دکھایا توکل کے بارے میں، کیا کہنے، ایمانداری سے ہم اب کیا الفاظ ادا کریں، حقیقتاً ہم توکل سے بہت دور ہیں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے، آمین، اور توکل پر ایسی مضبوطی ہو کہ بس میرا ماہی صلی علی، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں توکل کی نعمت، تو صحیح معنوں میں توکل کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو جائے تو وہ رزق عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زہرا تالیہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ ہمارے گھر آمدنی تو کافی ہے مگر پھر بھی پورا نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ کوئی مدنی مشورہ عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کاشی پور کی پیاری پیاری مدنی منی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ پہلے یہ غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے ہمارے آمدنی میں، ہمارے ذرائع آمدنی میں جو کمانے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں، یا گھر کے کسی اور معاملے میں ہم نے کوئی ایسے کام تو نہیں کیے ہوئے جس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اب برکت چلی جائے گی نا، کہ لوگ کثرت ہی کو صرف برکت سمجھتے، صرف یہ نہیں ہے، کثرت بھی برکت ہو سکتی ہے لیکن کثرت ہی برکت نہیں ہے۔ اب کم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کر دے گا۔ اب دیکھیں پہلے پورا ہو جاتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ ہماری آمدنیوں پر آپ غور کیجئے کہ ہماری آمدنیوں کا انداز کیا ہے۔ بعض اوقات آمدنی آ جاتی ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت چھین لیتا ہے۔ جب برکت ہی چلی جائے گی تو پھر بچے گا کہاں سے؟ اسی طرح راشن میں بے برکتی آ جاتی ہے، دیگر چیزوں میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو برکت دور کرنے والے جو اسباب ہیں اس کو دور کریں۔ اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ باقاعدہ پوری دعا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، مدنی چینل پر بھی آپ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا سنتے ہوں۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے کہ انشاءاللہ اس سے کھانے میں برکت آئے گی اور جو بے برکتی ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ تو اب یہ غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کا ہمارے یہاں رجحان نہ ہو۔ تو اپنے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی صرف کہلوا دے چلے، بسم اللہ پوری پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ مدینہ، اور اگر پوری دعائی پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ لے۔ یہ فیضان سنت میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی جلد اول میں۔ تو اس طرح بے برکتی دور کرنے کے بھی انداز بیان کیے گئے، بے برکتی کیوں آتی ہے یہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں ناخنوں کا بڑھا ہوا ہونا بھی تنگی رزق کا سبب ہے۔ تو 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے، اور ویسے جمعہ تو بالخصوص ہونا چاہیے کہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی برکت ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ چند مدنی پھول میں نے مدنی منی کی کال کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسے کوشش کیجئے کہ اس پر عملی جامہ پہنائیں، تو آپ کے رزق میں، آپ کے دسترخوان میں، آپ کے گھر بار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک، یہ پونچھے یہ نا یہ پونچھوں تک دھونا یہ سنت ہے. اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہیں دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کیا، تو یہ مطلب کہ اس کو کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں. تو یوں مطلب کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے اور منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے، پھر کھانا کھائیے. ابھی کھانا سے پہلے جو آپ نے ہاتھ دھوئے نا، اب تولیے وغیرہ سے ہاتھ پہنچیے مت، ٹھیک ہے؟ کھانا کھا لیں. کھانا کھانے کے بعد اب آپ اسی طرح ہاتھ دھو لیں جیسا میں نے عرض کیا، اور پھر اب چاہیں تو تولیے وغیرہ سے اپنے ہاتھ پہنچ لیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو گھر میں خیر زیادہ ہوگی. اب دیکھیے یہ روٹین ہے ہماری ایک روٹین. آپ سے کوئی روٹین، آپ نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ لی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے دھوئیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رحمت سے برکت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت سے خیر بھی آپ کے گھر میں نصیب ہوگی. تو یوں اللہ کرے کہ آپ ان مدنی پھولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور یہ ملتا ہے انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو میں پتہ چلا کہ یہ سارے انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے. وہ الحمدللہ اسی پیاری پیاری سنتیں، آداب و زندگی میں خیر و برکت لانے کے انداز ہمیں مدنی مذاکرے میں کثرت کے ساتھ بتاتے ہیں. اللہ کرے مدنی مذاکرے سننے اور دیکھنے والے بن جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول سنائیے. مرکز اولیاء لاہور سے بول رہا ہوں کانوں سے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو لگا ہوا ہے کم آمدنی پہ حاجی صاحب کا، گھر میں ہی اگر بیوی بچے وغیرہ سب کچھ کھا پی کے بھی تو ہر ٹائم وہ یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، فلاں رشتے دار ہے وہ اتنے خاک مار ہے، فلاں اتنے خاک مار ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. اس کے لیے حساب سے سوال ہے کہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ خواہشات کی تکمیل کا رونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. ہمارا مطلب کہ تن ڈھانپنے کے لیے لباس، تن ڈھانپنے کے لیے لباس، پیٹ بھر جائے اتنی روٹی، اور سر چھپانے کے لیے ایک مناسب سی چھت ہمیں مل جاتی ہے. اور الحمدللہ یہ ساری ترکیبیں ہماری بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. لیکن بس ہماری وہی نا کہ وہ اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ نہیں. ہمارے پاس اصل میں نا قناعت کی کمی ہے. قناعت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر راضی رہنا. ہمارے پاس حقیقت قناعت کی کمی ہے. اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں قناعت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہمیں نصیب ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا یہی ہے، اور ہمیں صبر و شکر کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے پیش نظر آ جائیں کہ دنیا میں یوں رہو، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. تو قناعت، یہ زندگی کا انداز، صبر و شکر کا انداز، اور ایک مطلب کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا اس سے آپ بے نیاز ہو جائیے کہ لوگوں کے پاس یہ، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ بولے میرے پاس بھی آنی چاہیے، تو اگلے روز دو گاڑی والا نظر آئے گا. ایک کے پاس اپنا مکان ہے، اس کے پاس 2 مکان نظر آئیں گے آپ کو. تو آپ کتنا آگے بڑھیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، جو آمدنی آپ کی ہے، حلال ذرائع آمدنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، برائے کرم اس پر صبر کریں، شکر کریں. اپنی دنیا کے ان تمام تر چیزوں کو ہی آراستہ کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم اپنی قبر کو آراستہ کرنے کی بھی سوچ پیدا کریں، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی سوچ پیدا کریں. ایسی عجیب و غریب ہم کو مال کی اور آمدنی کی دھن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ماہانہ آمدنی نہیں بڑھ رہی، یا آمدنی کم ہو گئی ہے، یا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اس کا ہمیں رونا آتا ہے. لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں آ رہی، ہم نیکیاں نہیں کر پا رہے، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں. مگر اس پر رونا کس کو آتا ہے؟ اس پر افسوس کس کو ہوتا ہے؟ اس پر صدمہ کس کو ہوتا ہے؟ آپ کی ایک دن کی کٹوتی ہو جائے گی، آپ کو افسوس ہوگا. 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی آپ کی آمدنی کم ہو جائے، آپ کو افسوس ہوگا. ایک وقت کی نماز
بلا اجازت شریک قضا ہو گئی، کیا ہم کو افسوس ہوا؟ ہم خود غور کریں. میں نہیں کہتا کہ تنگی نہیں ہے لوگوں کو، لیکن بعض اوقات تنگ دستی کے اسباب ہم ختم کرنے کے تیار نہیں ہوتے. آپ تنگ دستی کے اسباب ختم کریں، جیسے میں نے چند ایک اسباب بتائے، اس طرح کی ضرورتیں جو ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو. اور پھر اگر نہیں آمدنی تو پھر سہولتوں کی طرف نہ جائیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ بھی اپنے اندر، مطلب کہ امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے. حدیث پاک میں آیا ہے آپ امیر ہیں تب بھی اعتدال رکھیں، آپ غریب ہیں تب بھی اعتدال رکھیں. میانہ روی اختیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تنگ دستی آپ کے قریب نہیں آئے گی اللہ نے چاہا. اور جس طرح کا رونا آپ کہہ رہے تو وہ رونا تنگ دستی کا ہے، عموماً نہیں ہوتا. وہ رونا بس گاڑی نہیں ہے تو ہم یہاں جائیں وہاں جائیں، تو اس کے لیے کپڑے نہیں، اس دعوت کے لیے کپڑے نہیں، تو ہر دعوت کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ہر شادی کے لیے نئے کپڑے چاہیے. تو جناب وہ اس کے کپڑے الگ تو اس کے کپڑے الگ. تو آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جانا تو کپڑے الگ، ٹرین میں جانا تو کپڑے الگ. یہی فلائٹ آپ کو مرکز الاولیاء لاہور لے کے جا رہی ہے تو ایئرپورٹ پہ جانا ہے نا، ڈریس تبدیل ہو جائے گا. اچھا یہی مرکز الاولیاء لاہور آپ نے ٹرین میں جانا ہے، کینٹ اسٹیشن سے بیٹھ کر آپ کے کپڑوں کا انداز بدل جائے گا. بھائی کیوں؟ خالی ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن یہ دو جگہ بدلے، آپ کے کپڑوں کا انداز بدل گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. پھر یہ ہماری سوچ ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا، میں اکبر علی اتاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ نے ناخن کی بات بتائی، اگر یہ اسلامی بہنوں کو سمجھایا جائے کہ آپ کے ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے رزق میں، تو وہ آگے سے مسالیں دینا شروع ہو جاتی ہے. فلاں کا بھی تو دیکھو، فلاں کا بھی تو دیکھو، ان کے ہاں تو کوئی بے برکتی نہیں ہے، ان کے ہاں تو بہت سارا رزق ہے. کیا ایسا کہنا درست؟ دیکھیں یہ تو اپنے اپنے طور پر دلائل دینے کی ایک عادت ہوتی ہے. ایک غلطی کو قبول کر لینا چاہیے کہ اگر ناخن اتنے بڑھ گئے جس کو شرعاً منع کیا گیا ہے تو اس میں تو الٹی سیدھی دلیلیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہاں تو بے برکتی نہیں ہے، ہمارے یہاں بے برکتی اس وجہ سے تھوڑی ہوگی، فلاں فلاں. یہ چیزیں نہ کریں. اور یہ غور کرنا کہ فلاں کے یہاں یہ نہیں ہے، اس کو یہ آسائش ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو بھی سامنے رکھیں. یہ ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو کم دیا ہے. یہ جو امیر اور غریب، کم آمدنی والے، زیادہ آمدنی والے، یہ تقسیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. وہ جسے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے. تو یہ تو ہے، اور یہ پورا ایک نظام ہے. بلڈنگ بنانے والے الگ ہیں، تو ظاہر جو خریدار ہوں گے وہ پیسے والے ہوں گے. مزدور ہوتا ہے، اب سیٹ تو مزدوری کرے گا نہیں. تو یہ پورا ایک نظام قدرت ہے، ایک معیشت بنی ہوئی ہے، اس کائنات چلانے کا ایک طریقہ کار نظام بنا ہوا ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہی الگ ہے. قرآن مجید کی اس پر آیات موجود ہیں، اس پر تفاسیر موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں. دیکھیے چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تو ہمیں راضی رہنا ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے مال عطا فرما دے. تو اب یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ضروری ہے کہ وہ ایسا. اچھا اب اگر وہ گناہ کی طرف ہیں، وہ برائی کی طرف ہیں، پھر بھی ان کے لیے آسائش اور آسانی ہے، تو اس کو ہمارے علماء نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل فرمائی ہے. ان کو ڈھیل مل رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر بہت پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں، ادھر ادھر کی طرف بات نہ کریں، اپنی قبر و آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اور جو غلط کر رہے ہیں اس کو غلطی ختم کر کے درست طریقے پر آ جائیں. اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو بڑھنے نہ دیں، اور اس کو ہو سکے تو جمعہ یا کوئی بھی مطلب دن بدھ کو ناخن کاٹنے کی مطلب منع کیا گیا ہے کہ بدھ کو ناخن نہ کاٹے جائیں. تو اس کے علاوہ جمعہ کو کاٹیں، جمعہ کی ترکیب بنا لیں. یا اگر ناخن اتنے بڑھ گئے کہ وہ اب کاٹنے ضروری ہو گئے تو پھر جمعہ کا بھی انتظار نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال سنائیے. احمد رضا اتاری ہند اتاری کابینہ شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نگران شورا کا بہت ہی پیارا موضوع کم آمدنی. حاجی صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جو اسلام بھائی کا کم ہے، مثلا میرا بعض اوقات گھر کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے کہ مطلب اور پیسے دو، اتنے میں نہیں ہوتا ہے. گھر والے باہر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مطلب اتنا میں کیا ہونے والا ہے، تو باہر کے لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ گھر والوں کا بھی ذہن بن جائے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیے تاکہ اس میں برکتیں بھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گھر والوں کی طرف سے پریشر آتا ہے
کہ اپنا آمدنی کا ذریعہ بڑھائیں. اب ماشاءاللہ آپ گھر والے دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ایک فرد صبح 8-9 بجے 10 بجے جو بھی ایک روٹین ہوتی ہے اس پر نکلتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, 5-6-7 بجے بیچارے گھر پر 8 بجے تھکے آ رہے آتے ہیں. اب نہیں مطلب کہ آمدنی بیچارے کی نہیں بڑھ پا رہی, تو اب اس کو پریشر ڈالیں کہ یہ کرو وہ کرو, وہ اپنی آخرت کی وہ قبر کی تیاری کے لیے مزید کوئی اور کام نہ کرے. تو اب کتنا آدمی کام کرے گا؟ 8-9 گھنٹے بس میں جانا, بس میں آنا, ویگنوں میں جانا, پیدل, دھوپ, یہ وہ, بہت اس کو بھی مطلب تکلیف ہے. تو میں تو تمام گھر والوں کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں پر پریشر نہ ڈالیں. ہاں کوئی ہر دھرمی کرتا ہے, کماتا ہی نہیں ہے, روزگار پہ جاتا ہی نہیں ہے, سستیاں کرتا ہے, غفلتوں سے کام لیتا ہے, تو ٹھیک ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ وہ مطلب کہ گھر بار چلانے کی اس کے اندر ذمہ داری پیدا کرنی چاہیے. ظاہر کسی کا محتاج تو نہیں بن کے رہیں گے, گھر والے بھیک تو نہیں مانگیں گے, اور گھر کے بڑے کا کام ہے کہ وہ روزگار کما کر دے. نان نفقہ تو شوہر پر واجب بھی ہے. تو یہ چیز ہے. پھر اولاد کو بھی ہم روزگار کی طرف لاتے ہیں, ظاہر وہ بھیک مانگ کر تو کھائے گا نہیں, کل کو اس نے بھی اپنے گھر کو آباد کرنا ہے, تو اس نے بھی اپنے گھر کا نان نفقہ چلانا ہے, خرچہ پانی چلانا ہے. تو یہ تو ایک ہے, لیکن ان کو زیادہ آمدنی کرنے پر پریشرائز نہ کرنے ہی کی میں مدنی التجا کروں گا, تاکہ یہ حرام روزی کی طرف نہ جائیں. کیونکہ کم آمدنی جو ہے نا, یہ بسا اوقات گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے, برائی کی طرف لے کے, جو ہمارے سلسلے کا دوسرا حصہ ہے. ہم آپ کو ایک DSP صاحب ہیں, انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے ہیں, آئیو آپ کو میں ان کے تاثرات سناتا ہوں. میرا نام زاہد حسین ہے. کراچی پولیس میں مجھے تقریباً 30 سال سروسز کرتے ہوئے ہو گئے. فرسٹریشن, غربت, مجبوری, بے روزگاری جو اس ملک میں ہے, یہ بہت بڑا عنصر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ چوری, ڈکیتی اور رہزنی پہ مجبور ہیں. جتنے بھی لوگ ہم نے بڑے بڑے ڈکیت پکڑے, جب ہم ان کے گھر میں گئے اور ہم نے جا کے ریڈ کیا اور سرچنگ کی, تو آپ خدا بھی یقین کریں ان کے گھر میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جب تم نے اتنا پیسہ کمایا وہ کہاں گیا, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ شروع میں تو ہمیں یہ تھا کہ ہم غربت کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا, تو ہم آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے, ایزی منی گئے, چھینا جب ٹھیک ہے. جب ہم عادی ہو گئے تو اس کے بعد پھر ہم غلط لوگوں میں, غلط صحبتوں میں بیٹھے, جو ہم لوٹا ماری کرتے تھے, پیسہ لاتے تھے, وہ ہم جوئے میں, شراب میں اور غلط عورتوں کے پاس جا کے وہ ہم خرچ کر لیتے تھے. تو ان کے گھر والوں سے جب ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس سے اپنے بچوں سے بڑے عاجز ہیں, کیونکہ یہ بچہ بجائے اس کے کہ ہمارا بازو بنتا, ہمارا ساتھ دیتا, چھوٹی موٹی کوئی نوکری کرتا, اس نے نہیں کیا اور یہ بگڑ گیا. بعض گھروں میں ہم نے دیکھا کہ جب اس کا انٹرویو کیا ہم نے مجرم کا اور اس سے پوچھا کہ بھئی, تو اس نے کہا کہ جی بات یہ کہ گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی, ماں باپ کا جھگڑا رہتا تھا, گھر میں بجلی کا بل نہیں ہے, کبھی ناشتے کی چیزیں نہیں ہیں, اسکول کی فیس نہیں ہے, تو میں پڑھ بھی نہیں سکا. اور پھر میں باہر آ کے جب بیٹھتا تھا تو میں خالی تھا, کام وام بھی مجھے کسی نے نہیں دیا, میں غلط لڑکوں میں بیٹھنے لگا. شروع میں مطلب موبائل فون چھیننا, چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرنا, چھوٹی موٹی. اس کے بعد اگر وہ جیل چلے گئے, پھر جیل بھی ایک انڈسٹری ہے جرائم کی, جہاں بڑے بڑے گروپ جیل میں ہوتے ہیں. ان کا ذریعہ آمدنی یہی ہے کہ باہر جو بچے اندر جاتے ہیں, جو نیولی اریسٹ ہوتے ہیں, وہ اندر جاتے ہیں, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کی ضمانتیں کراتے ہیں, اور باہر پھر گروپ بنتے ہیں اور وہ گروپوں میں کام کرتے ہیں. ماحول اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب مفلسی اور غربت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ جب اس لائن پہ چل پڑتے ہیں, شروع میں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے سمجھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے گھر والوں کے لیے, لیکن بعد میں وہ ظاہری بات ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 نمبر پیسہ, 2 نمبر طریقے سے حاصل کیا گیا پیسہ کبھی بھی انسان کو راحت نہیں پہنچا سکتا. لیکن بچے کے لیے سب سے بڑی تربیت گاہ تو اس ماں کی گود ہے. ماں کی گود کے بعد گھر کا ماحول ہے, گھر کے ماحول کے بعد اطراف کا ماحول ہے. تو یہ تو ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی انسان کو غربت, فرسٹریشن, افلاس, بے روزگاری, پریشانی کی وجہ سے جرم کی طرف نہیں آنا چاہیے, بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. موت آپ کو ہر جگہ آگے ڈھونڈ لیتی ہے, تو آپ کا رزق آپ کو کیسے آگے نہیں ڈھونڈے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے, اللہ کا احسان ہے کہ جہاں نوجوان بچے میں جاتا رہا ہوں, میں ایسے جو PIB بھی رہا ہوں تقریباً کوئی 1.5 سال. میں نے ان کے جو پروگرام ہیں جو جمعرات ہوتے ہیں میں نے اٹینڈ کیے ہیں, دعا اٹینڈ کی ہے, میں نے ان کا ماحول دیکھا ہے. ان کا بڑا بہترین ماحول ہے. نوجوان بچے جو آتے ہیں وہ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, صبر کی تلقین ان کو ملتی ہے, ان کو ایک دھاڑس ملتی ہے, ایک امید ملتی ہے, ان کا اللہ پہ بھروسہ جمتا ہے. میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ قابل تحسین ہے, ہم مسلمانوں کے لیے,
ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً گائے بگائے ان کے پروگرام بھی اٹینڈ کریں. دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول ہے پورے پاکستان میں. آپ دیکھیں دعوت اسلامی میں سب آپ کو نوجوان ہی ملیں گے, جو میں نے دیکھا ہے. اس کا مقصد ہے کہ نوجوان اچھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کو تربیت کی ضرورت ہے, ماحول کی ضرورت ہے. اچھا, میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں. امیر اہل سنت جناب مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ حضرت صاحب کو میں بہت زمانے سے جانتا ہوں, اور میں اس زمانے سے جانتا ہوں, شاید لوگ نہ جانتے ہوں, میں جانتا ہوں, اس لیے کہ میں پوری زندگی مذہبی ماحولوں سے جڑا رہا. میں گلزار حبیب میں جب مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے, تو میں ہر جمعے کو ان کی تقریر سننے گلزار حبیب میں نماز پڑھتا تھا. وہاں ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت جناب مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ وہاں پہ تبلیغ کا کام کرتے تھے. اور شروع میں حضرت صاحب کے پاس میں نے خود دیکھا ہے کہ کھانے کا ٹفن جو ہے نا, وہ ٹفن تک حضرت صاحب اپنے پاس رکھتے تھے. اتنی سادگی میں نے دیکھی ان کے اندر کہ اللہ نے ان کے ذریعے اتنے نوجوانوں کو پاکستان کے اللہ کے راستے میں لگانا تھا. اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا اور ان پہ مہربانی کی, اور ان کی مہربانی کی وجہ سے, ان کی برکت کی وجہ سے آج دیکھیں کتنی بڑی نوجوان نسل جم غفیر اللہ اللہ میں لگائے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جناب محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اللہ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, ان کی حفاظت مالک دست غیب سے کرے, ان کی مدد دست غیب سے کرے, اور ان پہ رحمتوں کا نزول اسی طرح رہے جس طرح ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں زاہد بھائی کے اتنے پیارے عمدہ تاثرات پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہیں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ہر ہفتے ہونے والا جمعرات کو اجتماع بھی جمعرات کو ہی ہوتا ہے, آپ ضرور شرکت کیا کریں. اور بالخصوص میں آپ کو ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو فیضان مدینہ میں ہوتا, تو پیر کالونی میں ایسے رہ چکے ہیں, تو فیضان مدینہ کا راستہ تو آپ نے بخوبی دیکھا ہی ہوگا. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر جمعرات, ہر ہفتے کو بھی جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کریں, اور ہفتے کو بھی بعد نماز عشاء تو آپ اس مدنی مذاکرے میں سوال جواب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو امیر اہل سنت کی باتیں بھی بڑی پسند آئی ہیں, تو ضرور شرکت کیجیے, اور مل کر انشاءاللہ ہم اصلاح امت کے لیے کوئی کام کریں. دوسری آپ نے بہت پیاری توجہ دلائی زاہد صاحب آپ نے, کہ یہ جو بے روزگاری ہے, کم آمدنی کی وجہ سے جو لوگ کرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, اور انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب یہ کہ یہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہیں, شروع میں تو ماں باپ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, چلو آنا شروع کر, ماں باپ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بیٹا آپ کہاں سے کما رہے ہو, کدھر سے, کم آمدنی تھی اب تھوڑا آمدنی بڑھ گئی, بیٹے نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا, پھر جب پتہ چلتا ہے کہ لاک اپ میں چلا گیا تو اگلی پیچھے جتنی آمدنیاں تھی وہ بھی سب نکل گئیں. اچھا, پھر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ بچہ کما کر لا رہا ہے, تو غلط آمدنی کمانے والا غلط لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا, پھر اس کی گیدرنگ غلط ہو جاتی ہے, پھر وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر اور جرائم کا عادی ہو جاتا ہے. ایک جرم کرتا ہے اس کا دل کھلتا ہے, پھر دوسرا جرم کرتا ہے پھر دل کھلتا ہے. پہلے چھوٹے جرائم کرتا تھا, بڑے جرائم کرے گا. پہلے موبائل لوٹ کرنے, پرس لوٹ کر بھاگ جاتا تھا, اب یہ بندہ اٹھانا شروع کرے گا اور اغوا کرنا شروع کر دے گا معاذ اللہ. تو یہ سارے مطلب کہ راستے غلط ہیں, اور جو ان راستوں پر چل رہے ہیں کم آمدنی کو زیادہ کرنے کے لیے, اپنے روزگار کو, بے روزگاری دور کرنے کے لیے, یہ بھول کھا رہے ہیں. یہ راستہ اندھیری گلی کو جاتا ہے, اور ویسے بھی حرام کی روزی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. تو اب جو اس طرح کے راستے پر چل پڑتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں, اپنے آپ کو رزق حلال کی طرف لائیں. جو لوگ گانے بازوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی جو بھی آپ نے کیا, آپ چوری, اللہ نہ کرے آپ چوری کی طرف چلے گئے, چوری بھی کرنا کسی نے سکھایا ہوگا نا, لوٹ مار کرنا بھی تو کسی نے سکھایا ہوگا کہ یوں لوٹنا, یوں بھاگنا, یہ کرنا, یہ بھی اسے کوئی مطلب کہ ماں کے پیٹ سے چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, اور گانا باجا اور موسیقی کے کام سیکھ کر تو نہیں آتا, یہ بھی تو کہیں سے سیکھا ہوگا نا. تو جب یہ سیکھا تھا تو اللہ کی رضا والے کام کیوں نہ سیکھ لیے بھائی. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو بالخصوص اس وقت جو نوجوانوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت جلدی پیسہ کمانے والے کا ذہن بن گیا ہے کہ میں وہ بہت جلدی پیسے کمانے والا شروع کر دوں. ان میں نہ اپنی قابلیت ہے, نہ کوئی قابلیت, کئی میں سے نہ کوئی قابلیت ہے, نہ کوئی صلاحیت ہے, نہ بولنے کا کوئی ڈھنگ آتا ہے, کچھ بھی نہیں. بس فضول قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے. ادھر ادھر کوئی آ کر کہہ دے رہا ہے میں نے مہینے کے 1 لاکھ روپے کما لیا, اور کیسے کما لے, ایسے وہ ادھر 1 لاکھ روپے کی طرف چلے گئے.
پتہ چلا کہ 4 دن کے بعد وہی مطلب ان کا تختہ بیٹھ گیا. تو ایسا نہ کریں, رزق کے حلال کمائیں. بہت زیادہ کمانے کے چکر میں بعضوں کا نقصان ہو جاتا ہے. چھوٹا موٹا روزگار شروع کر دیں, اسٹارٹ تو لیں. آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کر ہی رہے گا, ڈیفینیٹ ہے. آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کر ہی رہے گا. جس رزق پر آپ کا نام لکھا ہے وہ رزق کوئی بھی نہیں لے جائے گا. وہ رزق ملنا ہی آپ کو, یہ طے شدہ ہے. ہمیں رب پر صحیح معنوں میں بھروسہ ہونا چاہیے. اور ایک بات اور عرض کر دوں میں زاہد صاحب کے لیے, جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے جو کرائم کی بات کی کہ جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بعض اوقات بڑے مجرم بن کے باہر نکلتے ہیں. اور خود آپ نے ایک نیٹ ورک کا بھی اظہار کیا کہ باقاعدہ جیلوں میں نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ اندر میں سے گروپ بنے ہوئے جو اس طرح نئے آنے والوں کو چھاپتے ہوں گے. پھر جیسے آپ نے بہت نالجبل بات کی کہ یہ باہر سے ان کی ضمانتیں کروا لیتے ہوں گے, اور ضمانت جو کروائے گا پھر اس کی طرف چلے جائیں گے تو ان کا ممبر بن گیا, گینگ مطلب ان کا جو بھی کرائم کا جو جرائم کا جو ایک گروپ ہوتا ہے اس میں فرد کا اضافہ ہو جائے گا, احسان مانے گا وہ. تو جب کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہو کہ جیلوں میں اس طرح کے لوگوں کے بھی اصلاح کا کوئی سامان ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی جیلوں میں کام کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو جہاں جہاں جیلوں میں کام کرنے کے لیے گنجائش ملی وہاں پر بہت مثبت اور پازیٹیو رزلٹ آیا. جیسے آپ نے ابھی گلزار ابھی مسجد کا بھی بیان کیا, آپ نے فیضان مدینہ کا بھی بیان کیا کہ دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت یہ جہاں پہنچی الحمدللہ کسی حد تک ہمیں مثبت نتائج ملے. یہی جیلوں کا ہوا. اگر ان تمام جگہوں پر دعوت اسلامی کے لیے راستے کھول دیے جائیں اور ہمارے مبلغین کو اجازت دے دی جائے, الحمدللہ اجازت ہے لیکن مزید اس میں اضافہ کیا جائے اور دعوت اسلامی پر اعتماد کیا جائے, اس کے مبلغین پر اعتماد کیا جائے اور بیرکس بنے, پھر ان میں جا کر نیکی کی دعوت ہو, یہ ہو سکتا ہے. پھر ایک تو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کرے, اس کے علاوہ قانون سازی تو ہوئی ہوتی ہے, لاز بائی لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس پر پراپر امپلیمنٹ ہو. جو رشوت خور طبقہ ہے اس کو فارغ کر دیا جائے, یہ تو صحیح ہو جائے یا فارغ کر دیے جائیں, ون شاٹ ان کو فارغ کر دیا جائے اور ایماندار اور اچھے لوگوں کو لیا جائے. اور ایسا نہیں کہ ایماندار اور اچھے لوگ بالکل نہیں ہیں, ایماندار اور اچھے لوگ کم بھی ہوئے نا, اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ برکت ہوگی. اور رشوت خور, بد دیانت اور بیمان قسم کا طبقہ جہاں زیادہ ہوگا آپ ان کی کثرت کر دو, لیکن وہاں پر آپ کو کوئی مثبت تبدیلی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں پر کوئی چیز اچھی چیز ٹکے گی نہیں. یہ مطلب کہ بس یہ رشوتیں کھاتے رہیں گے اور امت کے لیے نقصان دیتے رہیں گے. تو جو اس کو روکنے کا اختیار رکھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اس کو روکیں, برائی کے راستے بند کریں, تاکہ اگر ایک شخص باہر کوئی بری گیدرنگ یا بری صحبت کی وجہ سے کوئی غلط چلا بھی گیا, اب جیل میں جا کر تو وہ نیک بن کر نکلتا نا. پہلے کے دور میں, صدیوں پرانی بات کر رہا ہوں, پہلے کے دور میں جیل بھی ہوتی تھی, ان جیلوں میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا شعبہ ہوتا تھا. آج دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی کا شعبہ بھی ہے. ہمارے لیے مزید راستے کھول دیے جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین قرآن بھی پڑھائیں گے, انشاءاللہ ان کو نمازیں بھی سکھائیں گے, ان کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے, کھل کر کام کریں گے. آپ کو اللہ نے چاہا تو تبدیلی نہ نظر آئے تو کہیے گا. ماشاءاللہ اس کا اعتراف جیل کے جو افسران ہوتے ہیں یہ خود اعتراف کرتے ہیں, اور ایک نہیں تمام صوبوں کے کم و بیش جیلوں کے جو افسران ہمیں ملتے ہیں تو یہ اعتراف کرتے ہیں. بیرون ملک الحمدللہ اس کا اعتراف کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے ذہن میں آئے تھے مدنی پھول تو میں نے عرض کر دیے. تو یہ کم آمدنی کی وجہ سے جو جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں, برائے کرم اس سے بچیے. اس میں آپ دیکھیے کہ غربت اور اس کی وجہ سے کس قدر لوگوں کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ غربت کی وجہ سے, کم آمدنی کی وجہ سے جرائم کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ گھر والے دیکھیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جرائم کا راستہ تو یا گناہوں کا راستہ تو اختیار نہیں کر رہا. ان گناہوں کے راستے میں سود بھی شامل ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ جیسے ہمارے پولیس والے یا دیگر ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لوٹ مار کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل چوری کر رہا ہے, کار چوری کر رہا ہے تو اس کو پکڑ لیں گے. کیوں کہ یہ جرم ہے. یار آپ سوچو تو صحیح, کیا سود جرم نہیں ہے؟ اگر سود بھی جرم نہیں ہے تو پھر جرم ہے کیا؟ آپ رشوت خور کو پکڑتے ہیں جب وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے, اب سود خور کو کیوں نہیں پکڑ رہے جو سود کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا اور جو اتنا بڑا جرم ثابت ہو گیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق, اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ تو یہ سود میں مبتلا ہوا ہے, رشوت میں مبتلا ہوا یا اس طرح کے اور کرائم میں مبتلا ہوا, اب
ان کے متعلق مطلب کہ لیں تو یہ مختلف جرائم ہیں جن میں یہ پڑ جاتے ہیں. تو گھر والے دیکھیں کہ جو ان جرائم میں اور گناہوں میں پڑھ کر آمدنی کا ذریعہ اپنا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں, ان کو نیکی کی دعوت دیں اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف بھیجیں. اللہ نے چاہا تو صبر اور قناعت اور شکر کی نعمت جب نصیب ہوگی تو امید ہے کہ یہ کم آمدنی میں بھی اپنا گھر چلانے والی پوزیشن میں آ جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں خبریں. دوست کے ساتھ مل کر بہن نے بہن کو قتل کر دیا. قرضہ اتارنے کے لیے پیسے چرانا چاہتی تھی. غربت سے تنگ ماں نے بچے سابقہ شوہر کے حوالے کر دیے. غربت یا ایمان کی کمزوری. چوروں نے جامع مسجد میں نماز کے دوران جنریٹر بند کیا اور اٹھا کر فرار ہو گئے. غربت سے تنگ والدین نے 4500 روپے میں اپنا نومولود بچہ فروخت کر دیا. غربت جرم بن گئی. شادی میں لٹائے پیسے اٹھانے پر 2 کمسن لڑکوں پر تشدد. ایک کا سر پھاڑ دیا, دوسرے کا دانت توڑ دیا. بھائیوں نے بہن کے امانت رکھے زیورات چوری کر کے بیچ دیے. لاہور. حالات سے دل برداشتہ عورت بچہ فروخت کرنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھ گئی. خاتون نے غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمسائی عورت کا 2 سالہ بچہ فروخت کر دیا. فیصل آباد میں غربت کے مارے باپ نے 2 ماہ کا بچہ فروخت کر دیا. اب آپ کے سامنے ہے کہ غربت اور کم آمدنی کی وجہ سے لوگ کن کن طرح کے جرائم اور گناہ اور بد اخلاقی غیر اخلاقی معاملات میں شکار ہو رہے ہیں. اب دیکھیے, ایک مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ہم لوگوں کی آمدنی تو بڑھانے سے رہے اور ہم کو ان کی سیلریاں تو بڑھانے سے رہے. میری یہاں پر مدنی التجا ان مخیر حضرات سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, مال اسباب دیے ہیں. پلیز کوشش کریں کہ آپ معلومات کر کے کم آمدنی والے لوگوں کی مدد کریں. مثال کے طور پر کوئی 15,000 روپے جس کی سیلری ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار پتہ ہے آپ کو کہ یار اس کے گھر کو 5-7 ہزار روپے اور مل جائیں گے تو اس کی سیلری اچھی ہو جائے گی, مطلب اس کے گھر کا خرچہ ہی ہو جائے گا. آپ نے مدد تو کرنی ہے, ان کی کر دیں. سیٹھ صاحب ہیں, آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں, کوئی غریب آدمی خریدنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو سستا بیچ دیں. اناج وغیرہ اس کو سستا بیچتے ہیں. اگر بالخصوص سید صاحب آتے ہیں, آل رسول آتے ہیں تو ان کے لیے مزید رعایت کریں, ان کو فری میں دے دیں. اس طرح بہت ساری مدد کی جا سکتی ہے. کسی کے علاج کے لیے مدد کی جا سکتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. تقریباً خاندانوں کے اندر عموماً مخیر اور کھاتے پیتے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ چاہیں تو اپنے خاندان کے ان کمزور لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ آمدنی کا ان کے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کسی کا فکس کرنا یہ صرف دیتے ہی رہیں اور یہ روزگار کی طرف نہ جائیں. ہاں, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیوہ عورت ہے جو بیچاری کمائی نہیں سکتی, اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, اس کی شریعت کے دائرے میں رہ کر شرعی تقاضے پورے کر کے کوئی مدد کی جاتی ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ایک شخص ہے جو بیچارہ کم آمدنی میں آپ دیکھ بھی رہے کہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں مطلب بیچارہ وہ ہو پا رہا, تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مالی تعاون کر کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اس کو روزگار کھول دیں, اس کو کوئی مطلب کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگا دیں, اس کو کوئی اور مطلب کہ روزگار کا اس کا ذریعہ بنا دیں. گاڑی چلاتا رہے, اس کا کرایہ چل جائے گا. اور بھی 10 قسم کے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. لوگ کم آمدنی میں بھی گزارا کرنے والے ہیں, کم آمدنی میں بھی کوششیں کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی روزگار میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. جو لوگ اس کم مطلب وہ ہلکے نظر آنے والے روزگار کی طرف نہیں جاتے, پھر وہ زیادہ تر بے روزگار رہتے ہیں اور پھر بے روزگاری انہیں دنیا بھر کے بنا جانے کتنے گناہوں میں مبتلا کرنے میں پر آمادہ کر دیتی ہے. ہمارے پاس ایسے تاثرات بھی ہیں جو کم آمدنی والے ہیں لیکن ان کا انداز آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ذرا یہ کم آمدنی والوں کا انداز بھی چلائیے. اللہ پاک کا کرم ہے, انسان کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اور کیا لاکھ کماوے کیا 1 روپیہ کماوے, اس میں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک شکر ادا کرتا ہے, وہ 1 روپیہ بھی کماتا ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. کم آمدنی میں لوگ جو ہے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. پورا تو اللہ کرے گا, کوئی دوسرا تھوڑی کرے گا اللہ کے سوا. اللہ ہی کرنے والا ہے. اپنے اعمال سیدھے کرے, وہ سب پورا ہو جائے گا. اس کا شکر ادا کرے دینے والے کا. جو دینے والے شکر ادا نہیں کرے گا اس کا کون پورا کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. زیادہ تر لوگ جو نا شکر ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو شکر ادا کرتے تو پریشان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے تو اس کو بھی کھلا رہا نا جس کا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا شکر ادا کرے, نماز پڑھے. نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. جو ابھی نعت خوانی کا پروگرام ہو کوئی بھی نہیں جائے گا.
फंक्शन कर दो, हजारों आदमी जो है जैसे जमा होंगे दूर से पता चलेगा। गरीब तो वैसे ही शुक्र अदा रब का करता है जिस हाल में होता है, अमीर लोग नहीं करते। उनको ना खुदा का खौफ है ना दुनिया का। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में कैसा भी हो, बंदा सिर्फ एक आंख है और कुछ भी नहीं, आंख से बंदा एक से देख सकता है, वो भी शुक्र है मालिक का, वो भी उसने दी है। आप क्या ये फली वगैरह बेचते हैं? फली बेचते हैं, खाली हम फलियाँ बेचते इसमें गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी मिलता है। हाँ शुक्र अल्लाह का करते हैं बहुत बहुत, बस जो नसीब में होता है मिल जाता है। अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। कोई आमदनी का और कोई जरिया नहीं है? नहीं, और कोई जरिया नहीं है? नहीं, कोई जरिया नहीं। आपके बेटे वगैरह है? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। वेट वगैरह करके आप पैसे कमाते हो, इससे आप कितना कमा लेते हो? अल्लाह का शुक्र हाल में अदा करना चाहिए बंदे को, जैसे भी हालात हो। मदनी चैनल के नाजरीन देखें, ये इनकी ना रोजी का जरिया है। वेट मशीन इनके पास मौजूद है। मैंने भी अपना वज़न करवाया है, मेरा वज़न 70 किलो है। और भी लोग आते हैं इनके पास, यही इनकी आमदनी का जरिया है और इसी पर ये रब का शुक्र अदा करते हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इतना कमाने के बावजूद भी रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब कुछ मैं मदनी फूल अर्ज कर देता हूँ। मशाइख किराम फरमाते हैं कि दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलिसी और चाश्त की नमाज। यानी जो कोई चाश्त की नमाज का पाबंद होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कभी मुफलिस ना होगा। चाश्त, इशरा को चाश्त, आप ये दो लफ्ज़ सुनते होंगे। जब आप जब सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू हो तो सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद इशरा को चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। तो अल्लाह तौफीक दे हमें, हम रोज़ाना फजर भी पाबंदी के साथ बाजमात अदा करें और उसके बाद अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू हो जाने के बाद आप 20 मिनट तक इंतज़ार करें। 20 मिनट के बाद 21, 22, 23 मिनट हो जाने दें और उसके बाद आप 2 रकत इशराक की पढ़ लें और 2 रकत चाश्त की पढ़ लें। तो ये 2 रकतें 2-2 रकतें पढ़ लें। भले आप सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, 1 बार सूरह इखलास पढ़ लें या कोई भी सूरत मिला लें। तो 2 रकत इशराक की कम से कम 2 रकत चाश्त, ये दोनों पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो आप पर रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। ये हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, हमने 5 चीज़ों की ख्वाहिश की तो वो हमको 5 चीज़ों में दस्तयाब हो गई। उनमें एक का बयान करता हूँ। वो एक ये है कि जब हमने रोज़ी में बरकत तलब की तो हमको नमाज चाश्त पढ़ने में मुयस्सर हुई, यानी रिस्क में बरकत पाई। तो तमाम तर मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, सबको चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए कि फजर की नमाज अदा करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने चाहा तो रिस्क में बरकत मिलेगी। अल्लाह तबारक व ताला तुलुए फजर से लेकर, यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, फजर का वक्त ख़त्म होने तक, इस वक्त के दरमियान हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान रिस्क तकसीम फरमाता है। तो इसमें गफलत की नींद सोने के बजाय और खुदा ना कहता गुनाहों में पड़े जाने के बजाय आप उठिए। दुनिया दर दर की ठोकरें खाते हैं, इधर उधर से कर्जे मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इतना रोते धोते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो जाए। रिस्क देगा कौन? अल्लाह। रिस्क का दरवाजा खोलेगा कौन? अल्लाह। कुशादगी देगा कौन? अल्लाह। कम में पूरा करवाएगा कौन? अल्लाह। और हम ना उसके लिए हम ना नमाज़ें पढ़ें, ना उसको राजी करने की कोशिश करें। तंग दस्ती है फिर भी फिल्में ड्रामे शुरू हैं, तंग दस्ती है फिर भी गालम गलोच शुरू है, तंग दस्ती है फिर भी गीबत और चुगली का बाजार गरम है, तंग दस्ती है फिर भी माँ बाप को सता रहे हैं, तंग दस्ती है फिर भी सिले रहमी नहीं करे। जबकि हदीस पाक वाज़े तौर पर कहती है कि सिले रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने की बरकत से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है, उम्र में बरकत देता है और बुरी मौत को दफा फरमाता है। ये अब आप देखिए कि किस किस से आपने ताल्लुक तोड़ा हुआ है बिला इजाजत शरई, फिर आपके रिस्क में बरकत नहीं है। झूठी कस्में खाएं, बोले कि रिस्क में बरकत नहीं है। कस्मों की कसरत कर करके माल बेचते रहें, फिर कहें कि आप रिस्क में बरकत नहीं है। जमात छोड़ने की आपकी आदत है, फिर कहें कि मुझे रिस्क में बरकत नहीं है।
اور 1000 قسم کے حرام و ناجائز کام آپ کے کاروبار اور اجرت میں شامل ہونے کے اندیشے رہتے ہیں، پھر آپ کہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے. آپ بتائیے، رزق میں برکت ختم کرنے کے اور تنگ دستی پیدا کرنے کے ہم نے خود کتنے اسباب کیے ہوئے ہیں، اس کو باقی رکھنا ہے، پھر کہنا ہے کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، وہی رزق میں برکت دینے والا ہے، وہی کشادگی دینے والا ہے، وہی وسعت دینے والا ہے. اسی طرح ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں. 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا فتوح الاوراد میں منقول ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو کوئی ایام بیض کے روزے رکھے اس کے رزق میں وسعت ہوگی، دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں برکتوں سے مالا مال ہوگا. کریں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا علاج مقصود المدینہ کا رسالہ ہے، یہ لے لیجیے، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. اسی طرح سورہ واقعہ ہمیشہ بالخصوص بعد مغرب پابندی سے پڑھیں گے، تب بھی انشاءاللہ تنگ دستی سے نجات نصیب ہوگی. تو اور بھی بہت سارے اس میں طریقہ کار آپ کو ملیں گے. تو رب کریم ہم سب کو تنگ دستی سے محفوظ فرمائے، اور جیسے میں نے اشراق چاشتہ کا وہ پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھتے رہیں. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہر مرید و طالب کو پڑھنے کی جس کی اجازت ہے وہ لیں. اس میں الحمدللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک برکت ملے گی. پھر بہت مین وظیفہ بتاتا ہوں، استغفار. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. غاف نہیں ہے، غین ہے. استغ نہیں ہے، استغ غین ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ تلفظ درست کریں، حروف کی ادائیگی درست کریں تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اب کوئی غین کی جگہ پہ غاف پڑے گا تو لفظ ہی بدل گیا، معنی کیوں نہیں بدلے گا پھر؟ تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات میں حصہ لیں تاکہ پڑھنا تو آ جائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی نے شروع کیا ہوا ہے، اس پہ تو خیر ہزاروں تو ویٹنگ میں ہے. مجھے آخری اطلاع کے مطابق 20 سے 25 ہزار ویٹنگ کی لسٹ ہے. تو وہ جیسے جیسے ہمارے اسباب بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی کھولتے چلے جائیں گے. اور بھی کافی ذرائع ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو صحیح. تو استغفار یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے کھولے گا، رزق پہ کشادگی آئے گی. ایک بات. دوسری بات، تقوی اختیار کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. پرہیزگاری، تقوی. گناہ پر قائم رہ کر آپ کس برکت کی اور کس آمدنی میں اضافے کی تمنا کر رہے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ گناہ پر ہے پھر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی کی ڈھیل کو آپ مطلب کہ اس کے لیے نعمت نہ لیں. گناہ پر قائم رہتے ہوئے بھی اگر کوئی صحت اور مال اور ان تمام چیزوں میں آپ کو صحیح نظر آتا ہے تو یہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. یہ تو بیچارہ پھنس گیا کہ اس کو گناہ راس آ گیا، پھنس گیا، یہ گناہ راس آ گیا. اس کو نصیب والا ہے وہ شخص جس کو گناہ راس نہ آئے، فوراً وہ توبہ کی طرف اور رجوع کی طرف آ جائے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کی طرف آ جائے. ورنہ عموماً مال یہ لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے، تجربات دیکھ لیجئے. راہ خدا میں سفر کرنے والے، نیکی کی طرف آنے والوں میں اکثریت آپ کو غریبوں کی ملے گی، امیروں کی نہیں ملے گی. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں کتنے امیر جائیں گے؟ ہر ماہ 3 کے مدنی قافلے میں کتنے امیر سفر کریں گے؟ کیا امیروں کو راہ خدا میں سفر کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ کیا امیروں کو علم دین سیکھنے کی حاجت نہیں ہے؟ کیا امیروں کو مطلب کہ نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کروانے کی حاجت نہیں ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے. غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے. کیونکہ اب غریب ہو کہ امیر ہو، کفن دونوں کا تقریباً سیم ہوگا. اب غریب ہو کہ امیر ہو، دونوں کو غسل کا پانی تقریباً سیم ہی لیا جائے گا. آپ غریب ہے کہ امیر ہے، دونوں کی قبر سیم ہی بنے گی. آپ غریب ہے یا امیر ہیں، آپ کی قبر پر کوئی پھول چڑھانے کے لیے آئے گا تو کوئی اسٹال نہیں لگا ہوا ہے کہ امیروں کے لیے، امیروں کی قبر پہ پھول چڑھانے تو اس اسٹال سے لیجئے، اور غریبوں کی قبر پہ پھول چڑھانے تو اسٹال سے لیجئے. یہ تو نہیں ہے. ایک ہی پھول ملے گا. جو امیر کی قبر پہ بھی اگر ڈالنے والا ہو تو ڈال دے گا، غریب کی قبر پہ بھی ڈالنے والا تو وہی پھول ڈال دے گا. تو
تو جس طرح غریب ہو یا امیر ہو، مسلمان کو نیکی حاصل کرنے کی حرص و لالت ہونی چاہیے، وہ نیکی سے مستغنی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اب غور کر لیجئے کہ امیر کو میں کیا عرض کروں، جو بھی امیر لوگ ہیں اگر سن بھی رہے ہیں تو آپ میری بات کا تھوڑی کوئی شاید انکار تو نہیں کریں گے کہ غریب آدمی آپ کو آپ کے بنگلے کا چوکیدار جتنا نمازی نہیں تھے، نمازی تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ کئی جگہوں پر نیک کے مطلب کہ اچھے عمل کرنے والے امیر بھی ملیں گے آپ کو۔ میں مطلقاً مطلب میں 100% تو بات نہیں کر رہا، لیکن جرنلی طور پر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو غریب آدمی مسجد میں زیادہ ملے گا، غریب آدمی اجتماع میں زیادہ ملے گا، غریب آدمی آپ کو مدنی قافلوں میں زیادہ ملے گا، غریب آدمی آپ کو نیکی کے کاموں میں عموماً زیادہ ملے گا بمقابلہ امیر آدمی کے۔ یہ امیر آدمی کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ امیر اگر کوئی عورت ہوگی، یہ غریب کے مقابلے میں زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ آپ بالکل یہ مطلب کہ بہت واضح گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کر لیجئے۔ ایسا پیسہ کس کام کا جو مجھے مطلب کہ نیکی کے راستے میں روکنے والا ہو یار؟ نہ ایسی غریبی کسی کام کی، نہ ایسی امیری کسی کام کی جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ غریب فائدے میں کہ غریب جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر صابر و شاکر ہے، غریب امیر سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا، 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ غریب فائدے میں بیان تھا، اس کا مدنی گلدستہ ہے، وہ تحریری مدنی گلدستہ غریب فائدے میں۔ اگر یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اپنی کم آمدنی پر، اپنی غربت پر، اور اپنی مطلب یہ جو آپ کا جو قسمہ پرسی کا عالم ہوتا ہے کہ یار نہ گاڑی لے سکتے ہیں، یار نہ یہ ہے نہ وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے بندو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر دنیا کی کچھ زندگی ہمیں مطلب کہ تکلیف میں گزارنے کا وہ پڑ بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اس میں شکوہ شکایت کا بازار گرم کریں۔ تو غریب ہے تو فائدے میں، اگر پڑھیں گے رسالہ تو آپ کو پتہ چلے کہ غریب کتنا فائدے میں۔ امیر بھی پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک چوٹ پہ یہ سوچے کہ یار غریب ہونا زیادہ فائدے میں۔ یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں نے الحمدللہ یہ رسالہ پڑھا ہے، اس رسالے میں بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ اس رسالے سے میں نے بیان بھی کیا ہے، غریب فائدے میں۔ یہ رسالہ لیجیے، امیر بھی لے غریب بھی لے، سب لیں اور رسالے کو پڑھیں، اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے غریب فائدے میں رسالے کا نام، لیکن اگر کوئی غربت ختم کرنا چاہتا ہے، تنگ دستی دور کرنا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے تو اس رسالے کے اندر اس کے بھی مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں ایک اور بہت پیارا طریقہ برکت کا یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں تنگ دستی سے محفوظ فرمائے۔ یہ گھر میں داخل ہونے کا ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف یعنی قل هو اللہ احد قل شریف جو ہے سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ تو یہ ایک بہت پیارا طریقہ کار ہے، اس کو اختیار کریں۔ جب بھی گھر میں آئیں سلام کریں، کوئی نہ ہو تو آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ رب نے چاہا تو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صاحب رضا تاری کوئٹ سے بول رہا ہوں۔ ایک بار مدنی چینل پہ سننے کی ترکیب ہوئی تھی کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر راشن وغیرہ پہ دم کر دیجیے تو برکت ہوئے گی۔ 16 دن کا راشن لایا جاتا ہے ہمارے گھر میں، اور مہینے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ برکت ہوتی ہے ہمارے گھر میں، اور میں خود ذاتی طور پہ ہم لوگ برکت دیکھ رہے ہیں اس کی۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے یہ راشن میں دم کرتے ہیں، اور انہوں نے برکت اور بہار مدنی بہار ہے
قرآن مجید کی صورت کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا.